अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता एपिसोड 24। प्लीज़ लाइक द वीडियो। उनका ताक़ुब करने के दौरान मैंने यामागुची की खबर ली। अब वो दिमाग की स्क्रीन पर टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमारत में नज़र आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने उसे एक टॉयलेट में पाया। मैंने लाहौल पढ़ते हुए सोचा टॉयलेट में किसी को नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर उसका इरादा जाहिर हो गया। वो अपनी जेब से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर उसे ऑन करने के बाद धीमी आवाज में कहने लगा, हेलो फर्स्ट मैन कॉलिंग। हेलो फर्स्ट मैन कॉलिंग, ओवर। वो खुद को यामागुची नहीं कह रहा था। उसे इस बात का अंदेशा था कि उसकी आवाज़ कर्नल के ट्रांसमीटर में भी पकड़ी जा सकती है। शायद फर्स्ट मैन उसका कोड नेम था। दूसरी तरफ से जवाब मिलते ही उसने कहा, माल डिलीवर कर दिया गया है। माल ले जाने वाले को जो भी रास्ता आसान मिलेगा वो उसी रास्ते से वहां पहुंच जाएगा। मैं 2 घंटे बाद की फ्लाइट से पहुंच रहा हूं, ओवर एंड ऑल। उसने ये नहीं बताया कि कहां पहुंच रहा है। मैं थोड़ी देर उसके जहन को कुरीदता रहा तो पता चला कि वो जापान के चौथे बड़े जजीरे कुरोयोशो की तरफ जा रहा है और उसकी मंजिल शहर फुकुओका है। मैंने यामागुची का पीछा छोड़ दिया ताकि 2 घंटे बाद वो फुकुओका पहुंच जाए तो मैं फिर उसकी खबर लूं। इस अरसे में फिजीहारा की कार टोक्यो शहर से बाहर निकल गई। मेरी कार भी हाईवे पर आ गई थी। मैं इतने फासले पर उनके पीछे जा रहा था कि ना वो मुझे देख सकते थे ना मैं उन्हें देख सकता था। सिर्फ सोच की सिराते मुस्तकीम पर उनका पीछा कर रहा था। उस वक्त मैंने फिजीहारा के दिमाग को कुरीदना शुरू किया तो पता चला कि वो शहर की तरफ जा रहा है जो बंदरगाह भी है। वो वहां से लॉन्च के जरिए कोयोटो जाएगा, फिर ट्रेन के जरिए फुकुओका पहुंचेगा। मैंने हाईवे के किनारे गाड़ी रोक दी, फिर ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम करते हुए कर्नल से कहा, जनाब मैं सफ़ेद रंग की टोयोटा को तलाश करते हुए हाईवे तक पहुंच गया हूं, मगर वो गाड़ी नजर नहीं आई। अगर सोनिया ने ट्रेस आउट किया हो तो बताएं। मैं सब दिखावे का काम कर रहा था। मैं सोनिया से सोच के जरिए मालूम कर सकता था, मगर कर्नल पर अपनी कारकर्दगी जाहिर करनी थी, लिहाजा उसकी वसातत से सोनिया के मुतल्लिक पूछ रहा था। कर्नल ने जवाब दिया, सोनिया अभी तक भू का इंतजार कर रही है। वो कहती है कि वो लोग जिस गाड़ी में सुजुको को ले जा रहे हैं उस गाड़ी के तमाम शीशे चढ़ा दिए गए हैं, वरना तेज रफ्तारी से भागने वाली कार की खिड़कियां खुली हों तो बदन पर लगाई हुई खुशबू जल्द उड़ जाती है और बदन की मखसूस बू उजागर हो जाती है, मगर ऐसा नहीं हो रहा। दुश्मन सोनिया की तरफ से बहुत ज्यादा मोहतात हैं। अगर वो मुसल्ला नौजवानों के साथ ना होती तो दुश्मन उसे घेर कर जरूर मार डालते। वो इस वक्त उसी इमारत के सामने अपनी गाड़ी में बैठी हुई है। क्या तुम उसके पास वापस जाओगे, ओवर। जनाब मेरा एक मशवरा है, वो ये कि आप सोनिया को तन्हा छोड़ दें, अपने मुसल्ला नौजवानों को वापस बुला लें। अब सुजुको की वापसी की यही सूरत है कि दुश्मन सोनिया को तन्हा समझकर उसे घेरने की कोशिश करें। वो तन्हा 2-4 पर भारी है, फिर यह कि मैं उसकी निगरानी करता रहूंगा। इस तरह दुश्मन के आदमी मेरी नज़र में आ जाएंगे। इस वक्त ज़रूरत इसी बात की है कि हम दुश्मन के ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को पहचान सकें, ओवर। फरहाद तुमने मेरे दिल की बात कही है। यह आइडिया मेरे दिमाग में भी आया था, लेकिन मैंने सोनिया को इसलिए तन्हा नहीं छोड़ा कि वो तुम्हारी मोहब्बत है। मैं ऐसा करता तो तुम मुझे खुदगर्ज समझने लगते। बहरहाल अब तुम कह रहे हो तो मैं मुसल्ला नौजवानों को वापस बुला लेता हूँ। अब वो तन्हा रहेगी, तुम दूर से उसकी निगरानी करो, ओवर एंड ऑल। मैंने ट्रांसमीटर को पास वाली सीट पर रख दिया। इसके बाद सोनिया से राब्ता कायम किया। उस वक्त वो ट्रांसमीटर पर कर्नल से गुफ्तगू कर रही थी। कर्नल के हुक्म के मुताबिक उसने मुसल्ला नौजवानों से कह दिया कि वो वापस चले जाएं। उनके जाने के बाद सोनिया ने सोच के जरिए मुझे पुकारा, फरहाद तुम कहाँ हो? अगर तुम मेरे दिमाग में मौजूद हो तो मुझे बताओ, मैं तुमसे ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। मैंने उसकी ख्याली पुकार का जवाब नहीं दिया। उसकी ज़रूरी बातें तो मैं उसकी सोच के जरिए भी पढ़ सकता था, इसलिए चुपचाप ये मालूम करना चाहता था कि वो खुद क्या प्लानिंग करती है। वो फिर सोचने लगी, देखो फरहाद, अगर तुम मेरे अंदर छुपे हुए हो तो बता दो, मुझे परेशान ना करो। हमारे दरमियान जो शर्त लगी है मैं उसी सिलसिले में बात करना चाहती हूँ। समझ लो कि तुमसे हार मानने वाली हूँ। वो मुझे भड़का रही थी कि मैं अपनी जीत की खुशी में बेख्तियार उससे बातें करने लगूं, मगर मैं बदस्तूर खामोश रहा। तब वो मुतमईन होकर सोचने लगी, फरहाद इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं झांक रहा। इस वक्त वो ज़रूर किसी दूसरे से दिमागी राब्ता कायम कर रहा होगा। उफ, कैसे आदमी से पाला पड़ा है। इससे छुप छुप कर, बहुत संभल संभल कर सोचना पड़ता है। अभी कर्नल जोशुहो कह रहा था कि फरहाद के मशवरे पर मुझे तन्हा छोड़ा जा रहा है। इस मशवरे के पीछे फरहाद का अपना कोई मकसद ज़रूर होगा। काश कि मुझे मालूम होता कि वो चाहता क्या है। बहरहाल ये बात तो यकीनी है कि वो मेरा पीछा करेगा। पता नहीं ये सुजुको कहाँ मर गई है। कम अज़ कम उसकी बू ही मिल जाती तो मैं फरहाद से बहुत आगे निकल जाती।
اب تو ہوا میں سونگتے رہنا ہی مقدر ہو گیا ہے۔ مجھے اس کی بڑبڑاتی ہوئی سوچ پر ہنسی آ گئی۔ اب کرنل کے حکم کے مطابق مجھے سونیا کی طرف جانا تھا تاکہ دور ہی سے اس کی نگرانی کرتا رہوں، لیکن اس قسم کے احکامات میرے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اب میں تمام پابندیاں توڑ کر آزادی سے دشمنوں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں تیزی سے کوئی ایسی تدبیر سوچنے لگا جس سے کرنل اور سونیا وغیرہ سے پیچھا چھوٹ جائے۔ میں نے ایک سگریٹ سلگایا اور اس کے کش لگاتے ہوئے سوچنے لگا۔ میری کار ہائی وے کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی تیز رفتار گاڑیاں میرے قریب سے گزر جاتی، مگر میری سوچ صرف اپنی ذات تک مرکوز ہو گئی کہ میں آزاد ہوں اور ہمیشہ آزادی سے آگے بڑھتے رہنے کا عادی ہوں۔ میرے چاروں طرف جو محبت اور قانون کی بندشیں ہیں انہیں ٹوٹ جانا چاہیے۔ سوچتے سوچتے بات سمجھ میں آ گئی۔ جو تدبیر دماغ میں آئی تھی میں نے اس پر دوبارہ غور کیا، پھر اطمینان ہونے کے بعد ٹرانسمیٹر کو اٹھا کر سیٹ کے نیچے پھینک دیا۔ ریوالور نکال کر اس کے دستے سے کار ریڈیو کے ڈائل کو توڑ دیا۔ کار کے اندر اسی طرح کی ابتری پھیلا دی، پھر کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ ہائی وے پر 2 گاڑیاں دور جاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئیں تو میں نے کار کے اگلے ٹائر پر فائر کر کے اسے بیکار بنا دیا۔ اب میرے اغوا کیے جانے کی پلاننگ مکمل ہو چکی تھی۔ میں وہاں سے پیدل ٹوکیو شہر کی طرف جانے لگا۔ تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں شہر کی طرف جانے والی گاڑیوں کو لفٹ کے لیے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر ایک ٹرک والے نے لفٹ دے دی۔ اس نے مجھے شوکوما کے چوراہے پر لا کر چھوڑ دیا۔ وہاں میں نے ایک کافی ہاؤس میں 20 منٹ گزارے، اور میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ خود کو چھپانے کا تھا، کیونکہ جب ہائی وے پر میری گاڑی پائی جاتی تو کرنل وغیرہ یہی سوچتے کہ دشمنوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے اور مجھ پر غالب آنے کے بعد مجھے کہیں لے گئے ہیں، اور سونیا یہ سوچتی کہ میں اغوا کیے جانے کے باوجود سوچ کے ذریعے اس سے رابطہ قائم کر سکتا ہوں، اور جب اسے دماغی رابطہ بھی قائم نہیں ہوگا تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ دشمنوں نے میری کھوپڑی پر ستم ڈھایا ہے اور مجھ پر طویل بے ہوشی طاری ہو گئی ہے۔ فی الحال ان لوگوں سے تعلق توڑنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا، مگر ان لوگوں سے خود کو چھپا کر فاکاؤکا تک پہنچنا بھی ضروری تھا، اور ان سے چھپنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ سزوکو کی طرح میں بھی اپنا گیٹ اپ بدل دیتا۔ ٹوکیو جیسے جدید شہر میں میک اپ کے لوازمات حاصل کرنا بڑی بات نہ تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر سپر مارکیٹ کا ایک چکر لگانے لگا۔ ایک بہت بڑے 2 منزلہ جنرل سٹور میں میری مراد بار آئی۔ میں نے ایک چھوٹی سی اٹیچی میک اپ کا سامان اور ایک ریڈی میڈ سوٹ خریدا، پھر ریلوے انکوائری کا نمبر ڈائل کر کے وہاں سے فون کیا۔ پتہ چلا کہ ایک ٹرین وہاں سے 1 گھنٹے بعد جائے گی۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ اپنے لیے ایک برتھ ریزرو کرانے کے بعد ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں دوسروں سے چھپ کر میک اپ کر سکوں۔ اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں کئی مسافر نظر آئے۔ ٹوکیو شہر کی آبادی تقریباً 1 کروڑ ہے۔ انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسی جگہ تنہائی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ٹرین آنے کے بعد میں فوراً ہی اپنے کمپارٹمنٹ کے باتھ روم میں گھس گیا۔ جب تک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی رہتی ہے اس وقت تک کوئی ٹوائلٹ کی ضرورت کے لیے وہاں نہیں جاتا۔ مجھے اطمینان تھا کہ ٹرین چلنے تک کوئی دروازے پر دستک نہیں دے گا۔ اسی اطمینان کے ساتھ میں نے اپنا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ 15 منٹ بعد ٹرین چل پڑی۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھنے لگا، مگر تقدیر ساتھ دے رہی تھی۔ آدھے گھنٹے تک کسی نے دروازے پر دستک نہیں دی۔ جب میں اٹیچی لے کر ٹوائلٹ سے باہر نکلا تو میرا لباس اور میرا چہرہ بدل چکا تھا۔ اب وہاں کی سیکرٹ سروس والے تو کیا، میری سانسوں کے قریب رہنے والی سونیا بھی مجھے نہیں پہچان سکتی تھی۔ میرے کمپارٹمنٹ کے مسافر اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھے جاپانی کے پاس میری سیٹ خالی پڑی ہوئی تھی۔ میں وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے 2 جاپانیوں کو درمیانی راہداری سے گزرتے دیکھا۔ وہ دونوں آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو غور سے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے، جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر کا تھا اور دوسرا نوجوان، چہرے سے بدماش نظر آ رہا تھا۔ ایسے بدماش کسی بری نیت سے ہی کسی کو تلاش کرتی ہیں۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا تو میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس وقت وہ بھی میری سیٹ کے قریب پہنچ گیا تھا اور مجھ پر ایک نظر ڈالتا ہوا گزر رہا تھا۔ اتنی سی دیر میں اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا، تعجب ہے وہ کہاں جا سکتا ہے، اسے اسی کمپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے۔ پھر اس نے اپنے ادھیڑ عمر ساتھی کو مخاطب کیا، جوزف، میرا خیال ہے تمہیں دھوکا ہوا ہے۔ یوں بھی تمہاری آنکھیں کمزور ہیں، تم نے دور سے پہچاننے میں غلطی کی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تمہیں اب اینک لگانی چاہیے۔ تم مجھ پر طنز نہ کرو، میں نے اسے صاف طور سے دیکھا ہے، وہ اسی کمپارٹمنٹ میں آیا ہے۔ تو پھر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ تم فرحات کو چہرے سے نہیں پہچانتے ہو، تمہیں کسی دوسرے پاکستانی نوجوان پر شبہ ہوا ہوگا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ فرسٹ مین نے ہم سب کو فرحات کی تصویر دکھائی ہے، میں اسے چہرے سے اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ وہ جب اس کمپارٹمنٹ میں داخل ہو رہا تھا تو میں فوراً ہی بھاگتا ہوا ٹیلی فون بوتھ کی طرف چلا گیا۔
पहले मैंने फर्स्ट मैन को फ़ोन किया, पता चला कि वो टोक्यो से बाहर गया है। इसके बाद मैंने तुम्हें बुलाया है, मगर तुम मुझे अंधा समझ रहे हो। मगर मेरे पास ये 2 बड़ी बड़ी आंखें हैं। उल्लू की भी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, मगर दिन के वक्त उसे भी नजर नहीं आता। मैं तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करता। जाओ, तुम उसे तलाश करते रहो, मैं अपनी टीम में वापस जा रहा हूँ। वो गुस्से से चिल्लाता हुआ कंपार्टमेंट के आखिरी सिरे की तरफ जाने लगा। वो बदमाश उसे नागवारी से देखता हुआ सोच रहा था, उल्लू का पट्टा ख्वामखा मुझे फ़ोन करके बुला लिया। अब मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। हमारे लिए बड़ी दूर तक जाल फैलाया गया था। मैं हर इंसान के सोच नगर तक पहुंच जाता हूं, लेकिन मैं भी ये मालूम नहीं कर सकता था कि मेजर यामागुची उर्फ फर्स्ट मैन ने अपने कितने लोगों को मेरी और सोनिया की तस्वीरें दिखाई हैं और कितने लोग हमारी निगरानी के लिए कहां कहां पहुंच रहे हैं। बहरहाल अब तो उनके फरिश्ते भी मुझे नहीं पहचान सकते थे। अलबत्ता सोनिया की खैर नहीं थी। मैं उसकी खबर लेने लगा। वो मेरा इंतज़ार करने के बाद कर्नल के पास वापस चली गई। वो दोनों इस बात से परेशान थे कि मैं 2 घंटे से कहाँ गायब हूँ। उन्होंने ट्रांसमीटर के जरिए भी राब्ता कायम करने की कोशिश की। मैं अपना ट्रांसमीटर कार के अंदर फेंक कर चलाया था, इसलिए उन्हें मेरी तरफ से जवाब नहीं मिल रहा था। कर्नल ने सोनिया से कहा, क्या मुसीबत है? सुजुको के साथ फरहाद भी गायब हो गया। आखिरी बार उसने हाईवे से गुफ्तगू की थी। मुझे फौरन ही वहां आदमी भेजना चाहिए। अब वो लोग मेरी तलाश में निकलने वाले थे। मैंने दिमाग की स्क्रीन से तलाश करने वाले मंजर को ख़त्म कर दिया। अभी उन्हें मेरे गवाह किए जाने का हाल नहीं मालूम था। मैंने सोचा जब उन्हें मालूम होगा तो देखा जाएगा। इसलिए अब मैं उस उधेड़ उम्र के जापानी से लौ लगाने लगा, जिसने मुझे इस कंपार्टमेंट में आते देखा था और अपने एक आदमी को बुलाकर मुझे यहाँ तलाश कर रहा था। जो बदमाश अगले स्टेशन पर उतर जाने वाला था, उससे मुझे कोई दिलचस्पी ना थी। ये मालूम करना ज़रूरी था कि वो उधेड़ उम्र का जापानी अपनी किस टीम के साथ कहाँ जा रहा है। वो कंपार्टमेंट के आखिरी सिरे पर जहाँ बैठा हुआ था, उसके आसपास टीम के अफराद मौजूद थे। मैं उस जापानी की दिमागी आंखों से उन अफराद को देखने लगा। उसके सामने एक हसीन अंग्रेज दोशीज़ा बैठी हुई थी। उसने स्याह चार खाने वाला पिंक कलर का स्कर्ट और स्याह ब्लाउज पहन रखा था। उसके सुनहरी बाल शानों पर बिखरे हुए थे। स्कार्फ की गुलाबी रंगत से उसका चेहरा गुलाबी गुलाबी हो रहा था। स्कार्फ की गिरहा सांसों के उठान पर आहिस्ता आहिस्ता लरस रही थी। वो खिड़की के बाहर देखती हुई अपने दाएं हाथ के अंगूठी को बेख्याली में चूस रही थी। वो एक नन्ही सी बच्ची की सी हरकत कर रही थी। शायद उसे एहसास नहीं था कि वो क्या कर रही है, लेकिन देखने वालों के लिए इस मासूम अदा में एक नामालूम सी जज्बाती कशिश थी। यूं लगता था जैसे वो बचपन और जवानी के संगम पर आकर ठहर गई हो। मैं इतनी दूर से उसका तफसीली जायजा नहीं ले सकता था, क्योंकि उधेड़ उम्र का जापानी उसे हरीसाना नजरों से देख रहा था और दिमाग की कोठरी में एक चोर की तरह बैठा सोच रहा था। तो उसके चोर ख्यालात से मैं उस हसीना को समझ रहा था। उस उधेड़ उम्र के जापानी ने हसीना की तरफ एक एल्बम बढ़ाते हुए कहा, मिस रेनी, हमारी फिल्म का एक मंजर जो तुम देख चुकी हो, ये उसी मंजर की तस्वीरें हैं। रेनी ने चौंक कर अपने दाएं हाथ के अंगूठे को अपने गुलाबी होंठों के दायरे से निकाल लिया। जापानी ने अपनी पतीसी दिखाकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मिस रेनी, आपके बयान के मुताबिक आपको अंगूठा चूसने की आदत बचपन से है। बाज मर्द भी बुढ़ापे तक इस आदत से निजात नहीं पाते। वह एल्बम लेकर बोली, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, मगर नादानिस्तगी में ऐसा हो जाता है। वह एल्बम खोलकर देखने लगी। पहले सफ़े पर एक बहुत ही पुराने पैगोडा टाइप किला की तस्वीर नजर आ रही थी। इस तस्वीर में एक तूफानी रात का मंजर था। बिजली चमक रही थी। बिजली की लम्हाती रोशनी में वो किला एक स्याह फाम कद्यावर दियो की तरह नजर आ रहा था। उसे देखते ही रेनी की सोच फिल्म के उस मंजर की तरफ मबजूल हो गई, जिसे वो एक प्रोजेक्शन रूम में देख कर आई थी। अब उसके दिमाग की स्क्रीन पर वो फिल्म चल रही थी और मैं उसे देख रहा था। किले का एक वीरान और उजड़ा सा कमरा था। तमाम कमरे में नीम तारीकी छाई हुई थी। बाहर तूफान का शोर था और अंदर एक हसीन दोशीज़ा सफ़ेद नाइटी पहने खड़ी हुई थी। अंधेरे में वो वाज़ेह तौर से नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जब बिजली ज़ोर से कड़कने लगी तो उसकी रोशनी में उसका हसीन चेहरा नजर आ जाता। उसके चेहरे से दहशत अयां थी और सहमी सहमी सी आंखें जैसे किसी को मदद के लिए पुकार रही थीं। लेकिन उस आसेब ज़दा किला में कोई उसकी मदद के लिए पहुंचने वाला ना था। बाहर आंधी का शोर था और कमरे में मौत का सन्नाटा। फिर इस दहशत ज़दा औरत ने नादीदा परों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी। मौत शायद फड़फड़ाते हुए भी आती है। वो लरस गई, कांपते हुए हाथों को अपने सीने पर रख लिया। उसके चेहरे पर बिजली की चमक कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी, कभी उम्मीद की रोशनी थी, कभी मौत का अंधेरा। इसी तरह खुली हुई खिड़की के सामने एक बहुत बड़ी चिमगादड़ अपने परों को फड़फड़ाने लगी। उस हसीना ने एक बार फिर पलक झपक कर देखा तो खिड़की के अंदर स्याह लिबादा पहने एक कद्यावर शख्स खड़ा हुआ था।
اس کے دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے، کلائیوں تک لبادے کی آستینیں اتنی چوڑی تھی کہ چمگادڑ کے پیروں کی طرح پھیل گئی تھی اور کھڑکی سے آنے والی ہواؤں کی زد میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ سیاہ آستینیں بھیانک ہنسی کی طرح پھڑپھڑاتی جا رہی تھیں۔ اچانک نمودار ہونے والے شخص کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں اور دانت، 2 نوکیلے دانت بند ہونٹوں کے باہر نظر آ رہے تھے۔ ڈریکولا، رینی سوچنے کے دوران لرز گئی۔ میں نے لاحول پڑھی کہ وہ ڈریکولا جیسے گھسے پیٹے موضوع پر فلمائے ہوئے منظر کے متعلق سوچ رہی تھی۔ مجھے ایسے مناظر سے دلچسپی نہیں ہوتی جو حقیقت سے بعید ہوں۔ اس کے باوجود مجھے اس وقت رینی کے دماغ سے چپک کر بہت کچھ معلوم کرنا تھا، لہٰذا میں نے اس کے دماغ کی اسکرین پر دیکھا۔ وہ ڈریکولا اس حسینہ کی طرف بڑھتا ہوا کہہ رہا تھا، میری جان، تم نے مجھے پکارا، میں چلا آیا، آؤ میرے گلے لگ جاؤ۔ نہیں، وہ حسینہ سہم کر بولی، تم فرینک، یہ تم ہو؟ نہیں میرا محبوب، میرا فرینک مر چکا ہے۔ تم کون ہو؟ میری جان، میں تمہارا فرینک ہوں، میں مر کر بھی زندہ ہوں۔ تم میری آغوش میں آ جاؤ، تمہیں بھی ابدی زندگی مل جائے گی۔ پھر ہم ہر رات چمگادڑوں کی طرح اس ویرانے میں پھڑ پھڑاتے ہوئے پروں کے نغمے سنتے سناتے رہیں گے۔ آؤ، آ جاؤ۔ وہ آگے بڑھا۔ وہ پلٹ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر فرینک کے ہاتھ بہت لمبے تھے، موت کی طرح دور دور تک پہنچ سکتے تھے۔ اس نے اپنی محبوبہ کے بازو کو پکڑ کر کھینچ لیا، پھر اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ اس کے بعد حسینہ کے ننگے شانے پر اس کا چہرہ جھک گیا۔ دوسرے لمحے اس کے دونوں نوکیلے دانت اپنی محبوبہ کی گردن میں پیوست ہو گئی۔ ویران قلعہ میں ایک نسوانی چیخ چمگادڑ کے پروں کی طرح پھڑ پھڑاتی ہوئی دور تک گئی۔ پھر وہی پراسرار سناٹا چھا گیا۔ فلم کا وہ منظر ختم ہو گیا، مگر رینی کی سوچ ختم نہ ہوئی۔ اب وہ پھر بے خیالی میں اپنا انگوٹھا چوس رہی تھی۔ رینی ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ تھی، اور اس کے سامنے جو ادھیڑ عمر کا جاپانی بیٹھا ہوا تھا وہ ایک فلم کا پروڈیوسر تھا، اور اس کا نام موئسو موٹو تھا۔ رینی ایک بھاری معاوضہ پر اس کی فلم میں کام کرنے آئی تھی۔ فلم کا نام بلڈ ہنٹر یعنی خون آشام تھا۔ فلم کی کہانی کے مطابق فرینک نامی شخص ہیرو تھا۔ اس نے ایک کے بعد دیگرے 3 لڑکیوں سے محبت کی۔ پہلی محبوبہ نے بے وفائی کی تو وہ دوسری کی طرف مائل ہو گیا۔ جب دوسری نے بھی اسے چھوڑ کر دوسرے سے شادی کر لی تو وہ بھٹکتا ہوا ایک تیسری حسینہ کی آغوش میں پہنچ گیا۔ تیسری محبوبہ نے اسے شادی کی، مگر چند دنوں کے بعد ہی اس کی دولت حاصل کرنے کے لیے اس عورت نے اسے زہر دے کر مار ڈالا۔ اب وہی فرینک مرنے کے بعد انتقام کے لیے بھٹک رہا تھا۔ اس کہانی کے مطابق وہ منظر فلمایا جا چکا تھا کہ فرینک نے مرنے کے بعد اس ویران قلعہ میں پہنچ کر اپنی پہلی محبوبہ سے انتقام لیا۔ اب رینی دوسری محبوبہ کا رول ادا کرنے آئی تھی $5 لاکھ کے معاوضے پر۔ وہ فلمی معاہدہ کر چکی تھی کہ جاپان آ کر فرینک عرف ڈریکولا کی دوسری محبوبہ کا رول ادا کرے گی۔ پھر ڈریکولا کے ہاتھوں سے بلکہ دانتوں سے فلمی موت مرنے کے بعد ہالی ووڈ واپس چلی جائے گی۔ رینی کے ساتھ والی سیٹ پر اس کا ایک نوجوان سیکرٹری ہیریسن بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر اس فلم کا کیمرامین بیٹھا ہوا سوچ میں گم تھا۔ اس کے سامنے والی 3 سیٹوں پر وہی ادھیڑ عمر کا جاپانی موئسو موٹو فلم ساز بیٹھا تھا۔ باقی 2 سیٹوں پر سٹوری رائٹر اور ڈائریکٹر تھے۔ رینی کے سیکرٹری ہیریسن نے کہا، مسٹر موئسو موٹو، کیا 4 دنوں میں مس رینی کا کام مکمل ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، موئسو موٹو نے بتیسی دکھاتے ہوئے کہا۔ ہم 5ویں دن آپ کو اور مس رینی کو فکوکا کے ایئرپورٹ سے روانہ کر دیں گے۔ ہیریسن نے کہا، مگر اتنی جلدی شوٹنگ کیسے مکمل ہوگی؟ آپ کیمرہ وغیرہ ساتھ لے کر نہیں آئے ہیں؟ مسٹر ہیریسن، یہ ہماری درد سری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس طرح شوٹنگ کا شیڈول بنانا چاہیے۔ ویسے آپ کے اطمینان کے لیے بتا دوں کہ ہم کل شام کو فکوکا کی آبادی سے دور اس ویران قلعہ میں پہنچ جائیں گے۔ ہمارے سٹوری رائٹر، ڈائریکٹر اور کیمرامین شہر کے ایک ہوٹل میں قیام کریں گے۔ میں، آپ اور مس رینی قلعے میں رات گزاریں گے۔ دوسری صبح کیمرہ، لائٹس اور ساؤنڈ ریکارڈنگ کا تمام سامان وہاں پہنچ جائے گا۔ پھر بغیر تاخیر کے شوٹنگ شروع ہو جائے گی۔ میں اپنی سیٹ پر خاموش بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اب تک میں اس ملک کی سیکرٹ سروس کے معاملات میں الجھا ہوا تھا، اب اس معاملے میں فلم والوں کا اضافہ ہو رہا تھا۔ کہاں سیکرٹ سروس اور کہاں فلم سازی، اور دونوں کے گٹھ جوڑ سے بڑے ہی ڈرامائی انداز میں وہ کوئی تماشا دکھانے والے تھے۔ میں بھی اس تماشے کا ایک کردار بننا چاہتا تھا، کیونکہ ان کی منزل بھی فکوکا کا شہر تھا۔ میجر یاماگوچی بھی وہاں گیا تھا، اس کے آدمی بھی سوزوکو کو وہاں لے جانے والے تھے۔ لہٰذا میں سوچنے لگا کہ کس تدبیر سے ان کے قریب رہ سکتا ہوں۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا اور ان کے تمام پروگرام کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ آدھ گھنٹے بعد ہی وہ سب وہاں سے اٹھ کر ڈائننگ کار کی طرف جانے لگے۔ رینی اپنی سیٹ چھوڑنے سے پہلے اپنا پرس کھول کر اس کے آئینے میں دیکھتی ہوئی اپنا میک اپ درست کر رہی تھی۔
उसकी गर्दन में एक हीरे का लॉकेट पड़ा हुआ था। जब मेकअप दुरुस्त करने के दौरान उसके हाथ अपनी गर्दन के पीछे गए तो मैंने उसके जहन को जरा सी देर के लिए भटका दिया। चंद साहतों तक उसे महसूस ही ना हुआ कि उसके हाथ की उंगलियां दिमागी हुक्म के जेर असर लॉकेट का हुक खोल चुकी हैं। लॉकेट वहां से फिसलकर पहले उसके जानू पर आया, फिर वहां से सीट पर पहुंचकर ठहर गया। मैंने रेनी के दिमाग को इतनी फुर्सत ही नहीं दी कि वह लॉकेट की तरफ ध्यान देती। उसका सेक्रेटरी हैरिसन बड़ा ज़बरदस्त चमचा था, हमेशा उसकी खुशामद में लगा रहता और उठते बैठते उसकी हर चीज़ का ख्याल रखता। लिहाजा इससे पहले कि रेनी अपने लॉकेट को भूलकर वहां से उठती, मैंने हैरिसन के जहन को भटका दिया। उसमें यह तहरीक पैदा की कि रेनी का हाथ पकड़कर उसे उठने के लिए सहारा देकर उसके शाना बशाना चलना चाहिए। इस तरह जापानी फिल्म साज ये देखकर मरूब हो जाएगा कि हॉलीवुड की अदाकारा अपने सेक्रेटरियों के साथ महबूबाना अंदाज में सलूक करती हैं। उसने यही किया। फौरन ही अपनी सीट से उठकर उनकी तरफ जाने लगा। वो लोग आगे जा चुके थे। इस कंपार्टमेंट से गुजरकर दूसरे कंपार्टमेंट में पहुंच गए। पहले मैंने आसपास देखा, इस तरफ कोई मुतवज्जा नहीं था। मैंने आगे बढ़कर उस लॉकेट को उठाया और जेब में रखकर डाइनिंग कार की तरफ बढ़ गया। आगे 2 कंपार्टमेंट के बाद डाइनिंग कार थी। वहाँ फैमिली कैबिन अलग थे और रोमानी जोड़ों के लिए कैबिन अलग बने हुए थे। मोइसोमोटो अपनी फिल्मी टीम के साथ बड़े से कैबिन में जाकर बैठ गया। रेनी अपने सेक्रेटरी के साथ छोटे से कैबिन में थी। उन लोगों को तलाश करने के लिए मुख्तलिफ कैबिनों में झांकने की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने दिमागों में झांक कर तलाश कर लिया। सीधे रेनी के कैबिन में जाकर दस्तक दी। कम इन, अंदर से आवाज़ आई। हैरिसन का ख्याल था कि बैरा ऑर्डर लेने आया है, लेकिन मैं पर्दा हटाकर अंदर पहुंचा तो रेनी और हैरिसन यूं ही मुझे चौंक कर देखने लगे। रेनी की नज़रें मुझ पर उठते ही मेरी निगाहों ने उसे जकड़ लिया। फिर मैंने फौरन ही उसकी सोच में कहा, ओह कितना स्मार्ट और हैंडसम नौजवान है, ये मेरा दिल क्यों धड़क रहा है। मैंने उसकी दिमागी हालत से महसूस किया कि उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। मैंने उसी वक्त लॉकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी तन्हाई में मखल हो रहा हूँ। क्या ये तुम्हारा लॉकेट है? रेनी ने फौरन अपने गले पर हाथ फेरा, फिर एहसानमंदी से बोली, ओह थैंक्स अलॉट, ये आपके पास कहाँ से आ गया? मैंने कहा, मैं तुम्हारे कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहा हूँ। मैंने वहाँ तुम्हें दूर से देखा था। जब मैं यहाँ आने लगा तो तुम्हारी सीट के पास से गुजरते वक्त इस लॉकेट को वहाँ पड़ा देखा। ये कहते ही मैंने उसकी सोच में कहा, मुझे इस अजनबी नौजवान को बैठने के लिए कहना चाहिए। वो दोबारा शुक्रिया अदा करती हुई बोली, अगर तुम्हारे साथ कोई पार्टनर ना हो तो यहाँ बैठो। क्या तुम मेरे साथ डिनर में शरीक होना पसंद करोगे? मैंने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी दावत कबूल ज़रूर कर लेता, लेकिन इस छोटे से कैबिन में तीसरे की गुंजाइश नहीं। उसने हिचकिचाते हुए हैरिसन की तरफ देखा, फिर कहा, प्लीज़ मिस्टर हैरिसन, अगर तुम माइंड ना करो तो दूसरे कैबिन में चले जाओ। एक सेक्रेटरी भला इनकार कैसे कर सकता था। उसने अपनी सीट से उठते हुए मुझे नागवारी से देखा, फिर चुपचाप कैबिन से बाहर चला गया। मैंने उसकी जगह बैठते हुए रेनी से कहा, मेरा ख्याल है कि तुमने अपने साथी को नाराज़ कर दिया है मिस। मेरा नाम रैनी पोकर है, मैं एक फ़िल्म आर्टिस्ट हूँ। ओह, मैंने हैरानी का इजहार किया। अब मुझे याद आया कि मैंने अखबारों और रिसालों में तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं। कंपार्टमेंट में बैठा तुम्हारी तरफ देख रहा था तो सोच रहा था कि तुम्हें कहीं ज़रूर देखा है। तुम बहुत मशहूर फिल्म स्टार हो। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो फिल्मी हलकों में तुम्हें एटम बॉम्ब कहा जाता है। मगर भी औरतों की यह सबसे बड़ी खूबी है कि ऐसी बातें सुनकर वो शर्माती नहीं है। वो खुश होकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने पूछा, तुमने अपने मुतल्लिक कुछ नहीं बताया? मेरा अंदाज़ा है कि तुम्हारा ताल्लुक किसी मशरकी मुल्क से है। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है, मैं बर्मा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम जोथन सू है। मेरे जवाब देने से पहले ही बैरा ऑर्डर लेने आ गया। हमने एक दूसरे की पसंद के मुताबिक खाने का ऑर्डर देने के बाद मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा। उसी वक्त मैं उसके दिमाग में बैठकर उसे इस बात पर माइल करता रहा कि वो मेरे चेहरे, मेरे मजबूत बाजू और मेरे कुशादा सीने को बार बार देखते हुए मेरे मुतल्लिक चोरी चोरी एक औरत की तरह राय कायम करती रही। मैं भी उसको बार बार देखते हुए एहसास दिला रहा था कि मैं उसे चाहत की नज़रों से देख रहा हूँ और उसकी ख्वाहिश पर उसका दोस्त बन सकता हूँ। थोड़ी देर बाद वो फिर मेरे मुतल्लिक सवालात करने लगी। मैंने जवाबन कहा, मैं एक रईस बाप का बेटा हूँ और सैर व सियाहत की गर्ज से यहाँ आया हूँ और अब जजीरा कोयोशो की तरफ जा रहा हूँ। मैं भी शूटिंग के लिए कोयोशो के शहर फकौका जा रही हूँ। अच्छा, मैंने अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। मैंने कभी फिल्म की शूटिंग नहीं देखी। काश के तुम्हारी फिल्म की यूनिट के लोग मुझे शूटिंग देखने की इजाज़त दे दें। वो हंसती हुई बोली, ये कौन सी बड़ी बात है? तुम मेरे मेहमान बनकर मेरे साथ चल सकती हो। मैं इस फिल्म की हीरोइन हूँ, तो मेरे साथ रहोगे तो कोई एतराज़ नहीं करेगा। इतने में बैरा आकर मेज़ पर खाना चुनने लगा। खाने के दौरान भी हम ऐसी बातें करते रहे।
جن کے ذریعے ایک دوسرے سے دلچسپی کا اظہار ہوتا رہا۔ ہم تقریباً 2 گھنٹے کیبن میں بیٹھے رہے، آہستہ آہستہ کھاتے رہے اور کھانے کے بعد کافی سے شغل کرتے رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ایک ساتھ گزار سکیں۔ آخر اس کے سیکرٹری سے صبر نہ ہو سکا۔ اس نے کیبن میں آ کر کہا، مسٹر موئسوموٹو آپ کا انتظار کر رہی ہیں، کھانے کا بل ادا ہو چکا ہے، اب ہمیں کمپارٹمنٹ میں واپس چلنا چاہیے۔ رینی نے میرے ساتھ کیبن سے باہر آ کر فلم ساز موئسوموٹو سے میرا تعارف کرایا اور اسے بتایا کہ میں ابھی شوٹنگ دیکھنے کی غرض سے ان کے ساتھ اس ویران قلعے میں جاؤں گا۔ موئسوموٹو پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اجنبی ان کے ساتھ اس قلعے تک جائے۔ اس وقت وہ اعتراض نہ کر سکا، جبراً مسکرا کر رہ گیا۔ کمپارٹمنٹ میں واپس آ کر ہم اپنی اپنی سیٹوں پر چلے گئے۔ جب میں ان سے دور ہو گیا تب موئسوموٹو نے رینی سے کہا، مس رینی، میں شوٹنگ کے دوران غیر ضروری لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر تمہارے ساتھ ہونے والے معاہدے کے مطابق ہم صرف تمہارے اور تمہارے سیکرٹری کے اخراجات برداشت کریں گے۔ میری درخواست ہے کہ تم اس اجنبی جوتھن سو کو اپنا مہمان نہ بناؤ۔ رینی کو اس کا مشورہ ناگوار گزرا۔ اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا، مسٹر، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں کسی سے بھی دوستی کروں آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ رہ گئی اخراجات کی بات تو میں کوئی 2 ٹکے کی ہیروئن نہیں ہوں، ساری عمر جوتھن سو کے اخراجات برداشت کر سکتی ہوں۔ مگر یہ جوتھن سو ہے کون؟ بڑا عجیب سا نام ہے، ایسا نام تو میں نے کبھی نہیں سنا۔ ایک اجنبی کو اس قلعے میں لے جانا مناسب نہیں ہے۔ رینی نے کہا، مسٹر موئسوموٹو، تم ایسے اعتراض کر رہے ہو جیسے تم اس قلعے میں شوٹنگ کے لیے نہیں، کسی سازش کے لیے جا رہے ہو۔ یا ہم سب وہاں جرم کرنے والے ہیں؟ صرف ایسی ہی جگہ کسی اجنبی کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ موئسوموٹو ایک دم سے گڑبڑا گیا، کیونکہ رینی نادانستگی میں اس کے خفیہ منصوبے کو اپنی زبان پر لے آئی تھی۔ اس کے دل میں چور تھا، اس لیے وہ وقتی طور پر گھبرا گیا۔ پھر وہ جلدی سے سنبھل کر بولا، مس رینی، میں آپ کے ذاتی معاملات میں کچھ نہیں بولوں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس ویران قلعے کا تھوڑا سا حصہ رہائش کے قابل ہے، وہاں زیادہ لوگوں کی گنجائش نہیں۔ ہم نے آپ کے سیکرٹری کے لیے بڑی مشکل سے گنجائش نکالی ہے۔ رینی نے اپنے سیکرٹری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، کوئی بات نہیں، مسٹر ہیریسن آپ کی ٹیم کے ساتھ ہوٹل میں قیام کریں گے، اور قلعے کا جو کمرہ آپ نے مسٹر ہیریسن کے لیے مخصوص کیا ہے اس میں مسٹر جوتھن سو رہیں گے۔ اب آگے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ موئسوموٹو پریشان ہو کر میرے متعلق سوچنے لگا، یہ کمبخت جوتھن سو کون ہے؟ کہاں سے رینی کو پھانسنے آ گیا؟ کہیں کوئی جاسوس تو نہیں؟ مگر نہیں، میں یہاں کی انٹیلیجنس کے تمام لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میجر یاماگوچی کے سوا مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ میں یہاں ایک بزنس مین کی حیثیت سے مشہور ہوں اور محض نمائش کے طور پر ایک کبھی نہ ختم ہونے والی فلم میں سرمایہ لگا رہا ہوں، لہٰذا مجھ پر کوئی شبہ نہیں کر سکتا، اور جوتھن سو بھی جاسوس نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ملک سے نہیں۔ اچھی بات ہے، اگر یہ تنہا ہے تو پھر اس قلعے سے لوٹ کر کبھی باہر نہیں جا سکے گا۔ میں مسکراتے ہوئے ایک سگریٹ سلگانے کے بعد رینی سے خیالی رابطہ جوڑنے لگا۔ وہ کمپارٹمنٹ میں دور میری جانب کبھی کبھی دیکھنے کی کوشش کرتی اور میں نظر نہیں آتا۔ پھر وہ مایوس ہو کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگتی۔ میں نے اس کے دماغ میں چپکے سے کہا، انگوٹھا۔ وہ بے اختیار اپنا انگوٹھا چوسنے لگی۔ اس کے چور خیالات کو میں ہی سمجھ سکتا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اسے سوچ کی حالت میں چھوڑ دیا اور یاماگوچی کی خبر لینے لگا۔ وہ بہت پہلے ہی فکوکا پہنچ گیا تھا۔ اب وہاں سے وہ ایک کار میں بیٹھ کر شہر سے دور سمندر کے ساحل کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی منزل وہی ویران قلعہ تھی۔ شہر سے قلعہ تک تقریباً 2 گھنٹے کا فاصلہ تھا۔ میں 2 گھنٹے اس کی کھوپڑی میں بیٹھ کر نہیں گزار سکتا تھا، جبکہ رینی جیسی حسینہ اپنی سوچ کے بلاوے دے رہی تھی۔ لیکن اس کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے میں نے سوزوکو اور سونیا کی باری باری خبر لی۔ فجی ہارا سوزوکو کو قیدی بنا کر ایک لانچ کے ذریعے لے جا رہا تھا۔ اس کی لانچ صبح ہونے سے پہلے ہیروشیما کے قریب اٹاجیما کے جزیرے تک پہنچنے والی تھی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ سوزوکو ایک کیبن میں سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی تھی، مگر اس کی آنکھ لگنے سے پہلے ہی دروازے پر دستک سنائی دی۔ سوزوکو نے بستر سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں ایک بوڑھی جاپانی عورت اپنے ہاتھ میں شینل کی شیشی لیے کھڑی تھی۔ اس نے کہا، بیٹی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم بستر پر لیٹ جاؤ، میں تم پر یہ خوشبو چھڑک کر چلی جاؤں گی۔ سوزوکو نے غصے سے کہا، کیا مصیبت ہے؟ یہ تم لوگ بار بار مجھ پر خوشبو کیوں چھڑکتے رہتے ہو؟ کیا اب سوتے وقت بھی یہ ضروری ہے؟ ہاں، بے حد ضروری ہے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ میں نے اسی وقت سونیا کے دماغ کی طرف چھلانگ لگائی، کیونکہ خوشبو اور قوت شامہ کی بات تھی۔ سوزوکو پر پہلی بار لگائی ہوئی خوشبو کے اڑنے اور دوسری بار پھر خوشبو چھڑکنے کے درمیان جو وقفہ تھا، اس وقفہ میں سونیا نے ضرور سوزوکو کی مخصوص بو سونگھ لی ہوگی، اور یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ سونیا کو بو سونگھنے کا دوبارہ موقع ملا، اس بار اس وقت جب فجی ہارا سوزوکو کو کار سے اتار کر اوساکا کی بندرگاہ پر لایا۔
کھلی فضا میں شینل کی خوشبو اڑ گئی اور سونیا نے یکدم سے چونک کر کرنل کو اطلاع دی تھی کہ سوزوکو جاپان کے جنوبی علاقے کی طرف جا رہی ہے۔ کرنل نے فوراً حکم دیا سونیا کو ہیلی کاپٹر میں لے جاؤ، لیکن بھوک کسی قسم کی ہو، اس کی پرواز کی بلندی محدود ہوتی ہے۔ سونیا ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر زیادہ بلندی سے بھوک کا تعاقب نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اندازے کے مطابق ہیلی کاپٹر کو اوساکا میں لینڈ کرنے کے لیے کہا تاکہ دوبارہ بو سونگ کر صحیح سمت کا تعین کرے۔ لیکن اس وقت تک سوزوکو پر پھر خوشبو چھڑک دی گئی اور اسے لانچ کے کیبن میں قید کر دیا گیا۔ دوسری بار سوزوکو 11 بجے سونے کے لیے بستر پر گئی۔ اس وقت سونیا نے پھر اسے پا لیا۔ اس نے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو ہدایت دی کہ اس بار جنوب مغرب کی سمت پرواز کرے۔ وہ بیچاری پوری طرح اپنی صلاحیتوں کو آزما رہی تھی اور بلا شبہ کامیابی سے تعاقب کر رہی تھی، لیکن پھر رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ جس وقت ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا، اسی وقت وہ بوڑھی عورت کیبن میں آ کر سوزوکو کو شینل سے معطر کرنے لگی۔ سونیا جزیرہ شوڈو میں اتر کر مطلوبہ بو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ ایسے وقت وہ مجھے بھی یاد کرتی رہی اور پریشان ہو کر سوچتی رہی کہ دشمنوں نے کہیں مجھے ٹھکانے نہ لگا دیا ہو۔ پھر اس کا دماغ سمجھاتا تھا کہ فرہاد اتنی آسانی سے موت قبول نہیں کرے گا، مرے گا تو خدا کی رضا سے ہی مرے گا، دشمنوں کی سازشیں اسے نہیں مار سکتی۔ پھر وہ اپنے بیٹے فرمان عرف نومی کے متعلق سوچنے لگی۔ میں نے فوراً اس سے دماغی رابطہ ختم کر دیا کیونکہ اسی وقت مجھے اپنے قریب فلم سٹار رینی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر کمپارٹمنٹ کا منظر دیکھا۔ رینی اپنی جگہ سے اٹھ کر میری سیٹ کے قریب آ گئی اور میرے پاس والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے بوڑھے جاپانی سے کہہ رہی تھی، پلیز کیا آپ ادھر میری سیٹ پر جانا پسند کریں گے؟ یہ مسٹر جوتھن سو میرے دوست ہیں، میں یہاں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ بوڑھا جاپانی رینی کا منہ تکنے لگا کیونکہ وہ انگریزی نہیں جانتا تھا اور میں ایک برمی باشندے کے روپ میں جاپانی بول کر موئسو موٹو کی نظروں میں مشکوک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ آخر موئسو موٹو اپنی جگہ سے اٹھ کر ہمارے قریب آیا اور رینی کی باتیں جاپانی کو اپنی زبان میں سمجھانے لگا۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے رینی کو دیکھ کر کہا، جوانی جوانی کو کھینچتی ہے اور بڑھاپے کو ایک طرف دھکا دیتی ہے، کیا کیا جائے؟ اخلاقاً اس حسینہ کو جگہ دینی ہوگی۔ رینی اس کی بات نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ بوڑھا بڑبڑاتا ہوا موئسو موٹو کے ساتھ چلا گیا۔ رینی اس کی سیٹ پر بیٹھتی ہوئی بولی، مسٹر جوتھن سو، میں دن رات فلمی لوگوں میں رہ کر بور ہو جاتی ہوں، اسی لیے اب تمہارے پاس آ کر خوشگوار تبدیلی محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے بھی خوش دلی کا مظاہرہ کیا، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ تم جیسی مایہ ناز اداکارہ کی صحبت نصیب ہو رہی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا، پھر آہستگی سے بولی، پتہ نہیں تمہاری شخصیت میں کیا بات ہے کہ میں تم سے دور نہ رہ سکی۔ اف، بیٹھے بیٹھے کمر دکھنے لگی ہے، تم ذرا اٹھو، میں ان سیٹوں کو بستر میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ جاپان کی نیوٹو کیڈو لائن دنیا کی سب سے ترقی یافتہ ریلوے ہے۔ یہاں مسافروں کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورتوں اور سہولتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ تمام کمپارٹمنٹ میں بیڈ سیٹیں ہوتی ہیں۔ یہ سیٹیں دن کے وقت بیٹھنے کے لیے ایزی چیئر کی طرح ہوتی ہیں۔ رات کو سونے کے لیے ان سیٹوں کی پشت کو پیچھے کی طرف ڈھلکا کر آرام دہ بستر بنا لیا جاتا ہے۔ میں نے بھی یہی کیا۔ پھر ہم دونوں اپنے اپنے کرسی نما بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ چونکہ سونے کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے کمپارٹمنٹ کی روشنی بدل گئی۔ اب دھیمی دھیمی سی خواب آور روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سفر خوب تھا، ہم سفر بھی خوب تھی۔ وقت اچھا گزرتا جا رہا تھا، لیکن وقت میری مرضی کے مطابق نہیں گزر رہا تھا کیونکہ میں میجر یاماگوچی کی خبر لینا چاہتا تھا، مگر رینی اتنی باتونی تھی کہ مجھے سوچ کے سفر کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ میں ذرا بھی سوچ میں گم ہونے کی کوشش کرتا تو وہ فوراً ٹوک دیتی، کہاں کھو گئے؟ شاید کسی حسینہ کے متعلق سوچ رہی ہو، کیا وہ مجھ سے زیادہ حسین ہے؟ خدا خدا کر کے وہ 2 بجے کے قریب سو گئی۔ تب میں نے یاماگوچی کے دماغ کو ٹٹولنے کی کوشش کی، مگر اب اس ادھیڑ عمر کے میجر کے دماغ میں بوڑھے خواب کا سناٹا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے خواب میں پہنچ گیا۔ وہ کہیں اپنی خوابگاہ میں تنہا سو رہا تھا اور نیند میں میری مرضی کے مطابق بڑبڑا رہا تھا۔ میں ٹیلی فون یا ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم نہیں کر سکتا، اسی لیے مجھے ٹوکیو سے یہاں تک خود آنا پڑا۔ جو بات میں سمجھا رہا ہوں اس پر سختی سے عمل کریں۔ سوزوکو یہاں یرغمال کے طور پر لائی جا رہی ہے۔ ہمارا مقصد صرف کرنل جوشوہو کو بلیک میل کرنا ہے۔ ہم اسے مجبور کریں گے کہ وہ اپنے موجودہ عہدے سے استعفیٰ دے دے۔ جب تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں اس وقت تک سوزوکو کو آرام سے رکھا جائے گا۔ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ آپ کے درندے ڈریکولا کی نظروں میں نہ آئے۔ اس کی بڑبڑاہٹ ذرا دیر کے لیے تھم گئی، جیسے وہ اپنے مخاطب کی باتیں سن رہا ہو۔ پھر وہ جواباً کہنے لگا، میں کوئی عذر نہیں سنوں گا۔ اگر وہ بلا بو سونگ کر حملہ کرتی ہے تو آپ اسے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں، مگر سوزوکو کو چھپا کر رکھنے کے لیے قلعے سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں۔ کیا مصیبت ہے؟ سونیا بھی بو سونگنے والی ایک مصیبت ہے۔
فیجیہارا بڑی مشکلوں سے سوزوکو کی مخصوص بو کو زائل کرتا ہوا اسے یہاں لا رہا ہوگا۔ وہ یہاں پہنچے گی تو تمہاری وہ پالتو بلا اس کے پیچھے پڑ جائے گی۔ کیا آپ اسے یہاں سے دور نہیں بھیج سکتے؟ میجر یاماگوچی پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ بیداری کی حالت میں اس نے جس شخص سے جو باتیں کی تھی وہی نیند میں بڑبڑا رہا تھا۔ اگر وہ بلا آپ کے لیے ایک بہترین باڈی گارڈ ہے تو مہربانی فرما کر آپ بھی اس کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں یا پھر اسے تہہ خانے میں قید کر دیں۔ جب اپنا مقصد حاصل ہونے کے بعد سوزوکو واپس بھیج دی جائے گی تو پھر آپ اسے تہہ خانے سے آزاد کر دیجیے گا۔ کمپارٹمنٹ میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور میں چپ چاپ اس کی بڑبڑاہٹ سن رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سی بلا تھی جو سونیا کی طرح بو سونگ لیتی تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ سونیا بھی اس قلعے میں پہنچ جاتی۔ دونوں سونگنے والی بلاؤں کے ٹکراؤ کا تماشا دلچسپ بھی ہوتا اور دہشتناک بھی۔ سونیا کو وہاں تک پہنچانا کوئی بڑی بات نہ تھی، لیکن وہ اپنے چیلنج سے باز آنے والی عورت نہیں تھی۔ وہ اپنی صلاحیتوں کے بل پر سوزوکو کو واپس لانا چاہتی تھی۔ ایسی صورت میں مجھے کیا پڑی تھی کہ میں اس ضدی عورت کی رہنمائی کرتا، اس لیے میں نے اس کا خیال چھوڑ دیا۔ بہت رات ہو چکی تھی، میں بھی اپنی نیند پوری کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے دماغ کو حسب معمول ہدایت دی کہ صبح 6 بجے میری آنکھ کھل جائے۔ اس کے بعد میں آرام سے نیند کی آغوش میں چھپ گیا۔ دوسرے دن بھی ٹرین کا سفر جاری رہا۔ رینی ایک اچھی ہمسفر ثابت ہوئی۔ اس کی رفاقت میں وقت گزارنے کا احساس نہ ہوا۔ شام سے پہلے ہم فکاؤکا پہنچ گئے۔ مویسوموٹو کے پروگرام کے مطابق اس کے فلم کے یونٹ کے لوگوں نے اسی شہر کے ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ رینی کے سیکرٹری ہیریسن کو بھی ان کے ساتھ ہوٹل میں رہنا پڑا کیونکہ اس کی جگہ میں نے لے لی تھی۔ ہم قلعے کی طرف جانے کے لیے ایک کار میں آ گئے۔ پچھلی سیٹ پر میں اور رینی بیٹھ گئے، اگلی سیٹ پر مویسوموٹو اور اس کا ایک جاپانی ڈرائیور۔ وہاں سے قلعے تک 2 گھنٹے کا سفر تھا۔ رینی نے راستے میں پوچھا، مسٹر مویسوموٹو، جہاں شوٹنگ ہونے والی ہے وہ قلعہ کس کی ملکیت ہے؟ مویسوموٹو نے جواب دیا، وہ قلعہ 200 سال پرانا ہے، اس کا مالک کنسو فوٹابا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ رینی نے پوچھا۔ یہ چیز نہیں بلکہ اس قلعے کے مالک کا نام کنسو فوٹابا ہے۔ تمہاری آسانی کے لیے میں اسے صرف فوٹابا کہوں گا۔ وہ اپنے ایک انگریز ملازم آرتھر مائک کے ساتھ وہاں رہتا ہے۔ وہاں تم آرتھر کی بہن روتھ مائک سے ملاقات کرو گی۔ ان کا ایک بوڑھا خپتی باپ بھی ہے، اس کا نام مائک ہے۔ یہ 4 افراد وہاں پہلے سے موجود ہیں، اس لیے تمہیں وہاں تنہائی اور ویرانی کا احساس نہیں ہوگا۔ بس تم اس بوڑھے مائک اور اس کی بیٹی روتھ کی فرسودہ باتوں پر دھیان نہ دینا۔ میں نے پوچھا، وہ کس قسم کی فرسودہ باتیں کرتی ہیں؟ وہی جو عام طور سے پرانے قلعوں اور کھنڈرات سے متعلق ہوتی ہیں۔ ویسے یہ درست ہے کہ پچھلی صدی میں اس قلعے کے اندر بڑا خون خرابہ ہوا تھا۔ اس قلعے کا موجودہ مالک فوٹابا وہاں کی داستان سناتے ہوئے کہتا ہے کہ پہلے وہ قلعہ آسیب زدہ تھا، مگر اب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صرف وہ خپتی بوڑھا مائک اور اس کی بیٹی روتھ بکواس کرتے ہیں کہ وہ قلعہ اب بھی آسیب زدہ ہے۔ کوئی بدروح ہے جو انتقام لینے کے لیے راتوں کو وہاں بھٹکتی رہتی ہے۔ رینی پریشان ہو کر میرا منہ تکنے لگی۔ میں نے اس کے گورے گورے گلابی ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر تسلی دی۔ ڈونٹ بی وری، یہ سائنسی دور ہے، آج کل بدروحوں نے اس دنیا میں آنا چھوڑ دیا ہے۔ میں اسے دیر تک تسلی دیتا رہا تو اسے اطمینان ہو گیا۔ اس وقت شام گہری ہوتی جا رہی تھی، ہلکی ہلکی سردی تھی اور کافی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے نکانا کی بستی میں ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کار رکوائی اور کافی پینے کے لیے ریسٹورنٹ کے باہر بچھی ہوئی ایک میز کے اطراف بیٹھ گئے۔ مویسوموٹو ڈرائیور سے جاپانی زبان میں گفتگو کر رہا تھا۔ وہ اسی قلعے کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ دوسری میز پر بیٹھے ہوئے 2 جاپانیوں نے جب اس قلعے کا نام سنا تو چونک کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے مویسوموٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ قلعہ آسیب زدہ ہے، شام ہونے کے بعد لوگ اس کے قریب سے نہیں گزرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہاں اجنبی ہیں۔ مویسوموٹو جان بوجھ کر ان کے سامنے اجنبی بن گیا۔ انہیں یہ تفصیل نہیں بتائی کہ وہ فلم کی شوٹنگ کے لیے وہاں جا رہا ہے۔ اسے اس بات کا بھی اطمینان تھا کہ میں اور رینی ان کی زبان سے ناواقف ہیں۔ میں بھی مطمئن تھا کہ چلو رینی ان کی باتیں نہیں سمجھ رہی، ورنہ ایسی دہشت زدہ ہوتی کہ فلمی معاہدہ منسوخ کر کے وہاں سے بھاگ جاتی۔ کافی پینے کے بعد ہم پھر قلعہ کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں سے صرف آدھ گھنٹے کا راستہ رہ گیا تھا۔ شام کی ڈوبتی ہوئی روشنی میں ہم نے اس قلعہ کو دور سے دیکھا۔ وہ چھوٹی سی پہاڑی پر واقع تھا۔ پہاڑی کے طرف گول چکردار راستہ وہاں تک لے جاتا۔ جیسے جیسے ہم قریب پہنچتے گئے تاریکی بڑھتی گئی۔ آدھے چاند کی آدھی چاندنی میں وہ محیب اور دیو کامت قلعہ ایک بہت بڑی سیاہ چمگادڑ کی طرح اپنے پر پھیلائے کھڑا تھا۔ قلعے کا آہنی پھاٹک ہمارے استقبال کے لیے کھلا ہوا تھا۔ دور تک پھیلے ہوئے احاطے میں خاردار جھاڑیاں اور مٹی کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ گاڑی کے پہیوں کے نیچے سوکھے پتے جیسے کراتے ہوئے ہمیں بددعائیں دے رہے تھے۔ اب قلعہ کی شکستہ حالی نظر آ رہی تھی۔ دیواروں پر سے جا بجا پلستر اکھڑا ہوا تھا، جیسے 200 سال پرانا بوڑھا اپنے جھریوں دار چہرے کی نمائش کر رہا ہو۔ جب گاڑی قلعہ کے آہنی دروازے کے سامنے جا کر رکی تو اچانک ہی خوابیدہ آسیب زندہ ہو گئی۔ اس سناٹے میں زوردار پھڑپھڑاہٹ کی آواز ابھری، پھر وہ آواز
कार की खिड़कियों से टकराती हुई गुजर गई। रेनी चीख कर मुझसे लिपट गई। मोइसो मोटो ने कहा, मिस रेनी, डरने की बात नहीं। इस किला के पीछे एक खंडर है, वहां से चमगादड़ें उड़ती हुई यहां आ गई हैं। यह कहकर वो कार का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल गया। मैं रेनी को दिलासा देता हुआ कार के बाहर ले आया। वो खौफ और गुस्से से बुड़बुड़ा रही थी। मैंने ऐसी जगह शूटिंग के लिए मुआहदा नहीं किया था। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मोइसो मोटो उसकी बातों को नजरअंदाज करके आहनी दरवाजे के पास चला गया। दरवाजे के ऊपर छत से एक मोटा सा रस्सा लटक रहा था। वो रस्से को दोनों हाथों से पकड़कर खींचने लगा। ढन ढन ढन। दरवाजे के अंदर बहुत बड़े दिल हिला देने वाले घंटे की आवाज गूंजने लगी। इस आवाज से सिर्फ दिल नहीं हिल रहे थे, बल्कि किला की पुरानी दीवारें भी लरज रही थीं। 200 साल पहले ऐसी ही कॉल बेल हुआ करती थी, जिसकी आवाज सुनने के लिए बड़े दिल गुर्दे की जरूरत पड़ती। रेनी के दिल गुर्दे को तो मैंने संभाल रखा था, वरना उसका हार्ट फेल हो जाता। थोड़ी देर बाद वो बड़ा सा दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ खुलने लगा। दरवाजा खोलने वाला एक कद्देआवर अंग्रेज था। उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी। उसकी जर्द रोशनी में उस अंग्रेज मुलाजिम के चेहरे से दुरुस्ती और संगदिली अयां थी। उसने जापानियों के अंदाज में सर को जरा सा खम देकर कहा, मिस्टर मोइसो मोटो तशरीफ लाएं। मिस्टर फोटाबा आप लोगों का इंतजार कर रही हैं। हम मिस्टर मोइसो मोटो के पीछे किले के दरवाजे में दाखिल हुए। रेनी मुझसे चिपकी हुई चल रही थी। एक बहुत बड़े से दालान से गुजरने के बाद हम एक बहुत बड़े हॉल में पहुंचे। वहां बरसों पुराना फर्नीचर था और सदियों पहले का जितना आराइशी सामान था सब गर्द से अटा हुआ था। फर्श पर भी इतनी गर्द थी कि हमारे कदमों के निशानात पड़ते जा रहे थे। हॉल के दोनों सिरों पर 2 चक्करदार लकड़ी के बोसीदा जीने ऊपर नामालूम कहां तक चले गए थे। जब हम एक शिकस्ता जीने पर चढ़ते हुए पहली मंजिल की तरफ जाने लगे तो जीने की लकड़ियां ड्राउनी आवाज में कराहने लगी। पहली मंजिल का हिस्सा रिहाइश के काबिल बना लिया गया। वहां सफाई थी और ड्राइंग रूम में जदीद तर्ज का कीमती फर्नीचर था। रेनी के लिए सबसे ज्यादा इत्मीनान की बात यह थी कि वहां बिजली के बल्ब रोशन थे। अंग्रेज मुलाजिम आर्थर ने कहा, मिस रेनी, आपको ज्यादा से ज्यादा आराम पहुंचाने के लिए हमारे बॉस ने एक जनरेटर का इंतजाम किया है ताकि आपको बिजली की रोशनी मिल सके। लेकिन यह जनरेटर ज्यादा बिजली सप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए आपको सिर्फ पहली मंजिल पर यह सहूलतें मिलेंगी। किले के मालिक फुटाबा ने ड्राइंग रूम में हमारे इस्तकबाल किया। फुटाबा फुटबॉल की तरह गोल मटोल था। कद इतना छोटा कि चलते वक्त गेंद की तरह लुढ़कता हुआ दिखाई देता। सोफा में बैठते वक्त यूं धंस जाता कि उसका निस्फ कद फोम के गद्दे में छुप जाता। जब वो रेनी से मुतारिफ होने के बाद मेरे रूबरू आया तो उसके कद की आखिरी बुलंदी मेरी कमर तक थी। मेरे सामने जैसे कोई बच्चा खड़ा हुआ था। उससे मुसाफिया करते वक्त पता चला कि वो भारी भरकम बच्चा गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत का मालिक है। मुसाफिया के बहाने हथेली की हड्डियों का कचूमर निकाल सकता है। पहले तो उसने मुझे रेनी का सेक्रेटरी समझा, लेकिन मोइसो मोटो ने जब उसे बताया कि ट्रेन में अचानक ही मेरी रेनी से दोस्ती हो गई थी और अब मैं रेनी का मेहमान दोस्त बनकर आया हूं, तो फुटाबा मुझे तशवीश भरी नजरों से देखने लगा। उसने मुझसे पूछा, आप बर्मा से कब यहाँ आए? मिस रेनी से दोस्ती कैसी हो गई? मेरे जवाब देने से पहले ही रेनी ने नागवारी से कहा, मिस्टर फुटाबा, आप हमारी दोस्ती के सिलसिला में मेज़बान बनकर सवालात कर रही हैं या पुलिस बनकर तफ्तीश में मसरूफ हैं? मेरा ख्याल है कि आपका ये किला शूटिंग के लिए किराए पर हासिल किया गया है, लिहाजा आप सिर्फ अपने किराए की रकम से मतलब रखें। फुटाबा जबरन मुस्कुराते हुए और रेनी को गहरी नजरों से देखते हुए बोला, अच्छी बात है, अब मैं अपने मतलब पर ही नजर रखूंगा। इतने में एक नौजवान औरत ने वहां आकर कहा कि हमारे लिए डिनर तैयार है। हम सब डाइनिंग रूम में आ गए। आर्थर और वो नौजवान औरत मेज पर खाने की डिशें लाकर रख रहे थे। मैंने दिमाग के औराक उलट कर देखा। वो नौजवान औरत आर्थर की बहन रूथ माइक थी। जापान में वो दोनों अंग्रेज मुलाजिम कुछ अजीब से लग रहे थे। रूथ खिदमत गुजारी के दौरान बार बार रेनी को देख रही थी, जैसे कसाई कुर्बानी की बकरी को देखता है। खाने के बाद कॉफी का दौर चला। इसके बाद फुटाबा ने रूथ से कहा कि वो हमें हमारे कमरे तक पहुंचा दे। हम उसके साथ डाइनिंग रूम से बाहर आए। वो एक राहदारी से गुजरती हुई बड़ी लगावट से बोली, मिस्टर जोथनसू, मैंने शायद पहले भी आपको कहीं देखा है। मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम याद न करो तो तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। रेनी नागवारी से बोलती हुई मेरे और रूथ के दरमियान आ गई, यानी उसे मुझसे दूर हटा दिया। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। सिर्फ 24 घंटे की शनासाई में रेनी मुझे अपनी जागीर समझ रही थी। वो रूथ को भगा रही थी। अगर सोनिया वहां होती तो वो रेनी को मक्खी की तरह उड़ा देती। उस वक्त रेनी को वहां डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां अच्छी खासी रोशनी थी। किला की वीरानी और दहशत अंगेजी नहीं थी। रूथ ने कमरे का दरवाजा खोलते हुए बताया कि वो कमरा रेनी के लिए है और इसके सामने वाला मेरे लिए। पहले हम रेनी की ख्वाबगाह में दाखिल हुए। पुराने तर्ज का कमरा बहुत कुशादा था। जदीद तर्ज का फर्नीचर, अलमारी और एक बड़ा सा पलंग अपनी अपनी जगह सलीके से रखे गए थे।
पलंग के सरहाने दीवार पर एक कद्दे आदम रंगो रोगन से बनी हुई तस्वीर लगी हुई थी। उसे देखते ही मैं चौंक गया। वो सोनिया की तस्वीर थी। सोनिया की वो तस्वीर बाकायदा किसी मुसव्विर से बनवाई गई थी। मैंने बज़ाहिर अनजान बनकर पूछा, तस्वीर में ये औरत कौन है? ये रूथ ने एक गाली दी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया मगर बर्दाश्त करना पड़ा। रेनी ने पूछा, ये तस्वीर यहाँ क्यों लगाई गई है? ये हमने नहीं लगाई, ये 150 साल से इस कमरे में इसी तरह लगी हुई है। ये किला के मौजूदा मालिक मिस्टर फटाब्बा की परदादी की दादी है। इसे हरामकारी के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाला इसका शौहर था। मेरे डैडी कहते हैं कि किले के वीरान हिस्सों में इसकी रूह भटकती रहती है, अपने कातिल शौहर को तलाश करती रहती है और इसका शौहर इसके आशिक की बू सूंघता फिरता है। उस नामुराद आशिक को भी कत्ल कर देना चाहता है। मगर मुझे तो ये सब बकवास बातें लगती हैं। रेनी सहम कर बोली, ये बातें बकवास हो सकती हैं मगर फिलहाल ये मेरा कमरा है, इसकी तस्वीर को यहाँ से हटा दो। सॉरी मिस, रूथ ने माजूरी जाहिर की। यह तस्वीर किला की तारीखी यादगारों में से एक है, ये यहाँ से हटाई नहीं जा सकती। मैंने रेनी को समझाया, रेनी ये तस्वीर बुरी तो नहीं है और ना ही दहशतनाक है कि तुम डर जाओगी, इसे यहीं रहने दो। मैं तुम्हारे सामने वाले कमरे में मौजूद रहूंगा, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। आओ ज़रा अब मैं अपना कमरा भी देख लूँ। हम तीनों उस कमरे से निकलकर कॉरिडोर के दूसरी तरफ दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर दाखिल हो गए। वो कमरा भी कुशादा था, वहाँ भी ज़रूरत का तमाम सामान मौजूद था। मगर पलंग के सरहाने पर जो कद्दे आदम तस्वीर लगी हुई थी, उसे देखते ही मैं अपनी खोपड़ी सहलाने लगा, क्योंकि वो मेरी तस्वीर थी। मैं अपनी तस्वीर के मुतल्लिक कुछ पूछना नहीं चाहता था मगर रेनी ने पूछ ही लिया, ये किसकी तस्वीर है? रूथ ने जवाब दिया, ये बड़ा। आगे गाली दी, इसका आशिक है। वो कातिल शौहर इस आशिक की बू सूंघता फिरता है। मैंने दांत पीसते हुए गुस्से को बर्दाश्त किया। फिर रूथ से कहा, तुम हमारे सामने किसी को गालियां ना दो, क्या तुम उसका नाम नहीं ले सकती? हाँ, उसने मेरी तस्वीर की जानिब उंगली उठाकर कहा, इसका नाम फरहाद अली तैमूर है और इसकी माशूका की जो तस्वीर मिस रेनी के कमरे में है उसका नाम सोनिया है। इन दोनों की रूहें भटकती हुई यहाँ आएंगी, फिर इस किले के तय खाने में उन्हें क़यामत तक के लिए सुला दिया जाएगा। रेनी ने मेरा बाजू थामकर सहमे हुए अंदाज में कहा, ये सब कैसी बातें हो रही हैं? मैं तो यहाँ शूटिंग के लिए आई हूँ, मगर इस फिल्म से ज़्यादा ये किला भयानक लग रहा है। घबराओ नहीं रेनी, मैंने उसे फिर तसल्ली दी। ये सब मन घड़त बातें हैं, अगर इनमें कुछ सच्चाई भी हो तो मैं इन सचमुच के भूतों से निमट लूंगा। रुत ज़ेरे लब मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। मैं रेनी के साथ उसके कमरे तक आया, फिर उसे अच्छी तरह समझा दिया कि दरवाजे को अंदर से बंद करके सो जाए, जब तक मैं आवाज़ न दूं वो दरवाज़ा न खोले। वो मुझे रोकते हुए बोली, जोथनसू तुम अपने कमरे में ना जाओ, हम दोनों इसी कमरे में रात गुजारेंगे। लेकिन मैं जागते हुए दुश्मनों के दिमाग के साथ साथ रहना चाहता था। अगर मैं चाहता तो उसी वक्त दुश्मनों को दिमागी कलाबाजियां खिला सकता था, लेकिन जो दुश्मन नज़रों के सामने थे वो मेरे किसी काम के नहीं थे। मेजर यामागुची टोक्यो वापस चला गया, लेकिन एक और अहम हस्ती इस किले में कहीं मौजूद थी जिसके दिमाग तक पहुंचने का मौका मुझे नहीं मिल रहा था। वो पुरस्कार हस्ती शायद हस्ती नहीं थी, हस्त से बूद तक पहुंच गई थी, एक तरह से नाबूद थी। अगर उसका कोई पता ठिकाना होता तो मेरी सोच की गिरफ्त से बचकर नहीं रह सकती थी। इसीलिए कह रहा हूं कि वो हस्ती फिलहाल मेरे लिए मुर्दा थी, और शैतान सिफ्त लोग मरने के बाद ही ड्रैकुला बनते हैं। ऐसे वक्त में रेनी की दावत कबूल नहीं कर सकता था। अभी मुझे बहुत से पापड़ बेलने थे। मैंने उसे बड़ी मोहब्बत से समझाया, रेनी तुम एक हसीन इनाम हो, मैं इस इनाम को ज़रूर कबूल करूंगा, मगर थोड़ी देर के लिए तुम्हें तनहा रहना होगा। मैं बाहर जाकर ये मालूम करना चाहता हूँ कि ये कमबख्त फिल्मी शूटिंग के लिए आए हैं या तुम्हारे साथ कोई संगीन मजाक कर रही हैं। वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी, मगर मैंने उसकी अपनी सोच के जरिए उसे कायल कर दिया कि मैं उसकी भलाई के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसने मेरा पीछा छोड़ दिया। मेरे बाहर निकलते उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मुझे इत्मीनान हो गया कि अब वो सारी रात मेरा इंतजार करती रहेगी, मगर उसमें इतनी जुर्रत नहीं होगी कि अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर मेरे कमरे की तरफ तन्हा आ सके। मैं कॉरिडोर से गुजरता हुआ जीने तक आ गया। जीने के नीचे बड़े हॉल में गहरी तारीकी छाई हुई थी। चूंकि मैं रोशनी में खड़ा हुआ था इसलिए तारीकी कुछ और गहरी नजर आ रही थी। मैं थोड़ी देर तक वहां खड़ा हुआ सोचता रहा कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जिसकी तलाश थी उसका कोई पता ठिकाना मेरे पास नहीं था, और ना ही मेरी नज़रों में आने वाली दुश्मनों की सोचें मेरी रहनुमाई कर सकती थीं। इतनी सी बात तो आसानी से समझी जा सकती है कि छुपने वाले अंधेरे का सहारा लेती हैं। मैंने नीचे झांककर अंधेरे में देखा और खुद को आमादा करने लगा कि इस तारीकी में जाकर कोई खतरा मोल लेना चाहिए। मैंने एक कदम जीने पर रखा, फिर एकदम से ठिठक कर उसी जगह खड़ा रह गया। ऊपरी मंजिल के बरामदे के आखिरी सिरे पर लकड़ी का चक्करदार जीना था। वो जीना भी नीचे हॉल की तरफ जाकर तारीकी में डूब गया था।
اب اس تاریکی سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زینے پر آہستہ آہستہ قدم رکھ رہا ہو۔ لکڑی کا شکستہ حال زینہ سناٹے میں کراہتا تھا، پھر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتا۔ گہرے سناٹے میں یہ آواز حد درجہ حساب شکن تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹھہر ٹھہر کر اوپر آنے والا کراہتے ہوئے زینے کو رہ رہ کر چپ کرا رہا ہو۔ میں آنے والے کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے باری باری ہر ایک کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ میں نے پہلے موئسو موٹو کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ ایک کمرے میں آرتھر کے ساتھ بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا۔ پھر میں نے فٹابا کے دماغ کو ٹٹول کر دیکھا، وہاں بھی وسکی کا دور چل رہا تھا اور رُت اس کے پاس موجود تھی۔ اس طرح خیال خوانی سے یہ پتہ چل گیا کہ ان چاروں میں سے کوئی بھی اس تاریک زینے پر نہیں ہے، کوئی انجانی ہستی ہے، شاید اسی کی مجھے تلاش تھی۔ میں پیچھے کی طرف ہٹتا ہوا دیوار سے جا کر لگ گیا۔ آنے والا تاریکی میں تھا، لہٰذا اس نے مجھے دیکھ لیا ہوگا۔ اس کے باوجود وہ احتجاج کرتے ہوئے زینے پر اس طرح ٹھہر ٹھہر کر چڑھتا آ رہا تھا جیسے آخری وقت سانس ٹھہر ٹھہر کر آتی ہے۔ انتظار کے لمحات بہت ہی جان لیوا تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں بھی اندھیرے میں اس دشمن کو نہیں پہچان رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زینے کے اوپری حصے میں ایک بالوں بھری کھوپڑی نظر آئی۔ ہنسی کی آواز آئی جیسے پہیا پنکچر ہو گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، دانت ایک بھی نہیں تھا، اس لیے ہنسی ہوا کے بھپکے کی طرح نکل رہی تھی۔ سوکھے گرد سے اٹے ہوئے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، گالوں کے پچکنے کی وجہ سے چہرے کی ایک ایک ہڈی ابھری ہوئی تھی۔ وہ اوپری برآمدے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہی اس کی سوچ میں سوال کیا، میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے؟ اسے جواباً سوچنا چاہیے تھا مگر وہ بڑبڑانے لگا۔ میں نے غور سے سننے کی کوشش کی مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ اس کی آواز بڑی کمزور تھی اور جو بات وہ کہہ رہا تھا وہ اس کے پوپلے منہ سے ہوا کے بھبکے کی طرح نکل رہی تھی۔ پھر میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، یہ تم کون سی زبان بول رہے ہو؟ بڑھاپے کی زبان، جوانی کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر وہ جو جوان لہو کا پیاسا ہے، میں اس کی آواز سن رہا ہوں۔ تم بھی جوان ہو، وہ تمہارے بھی خون کا پیاسا ہے، بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، مگر تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ قلعے کے آہنی دروازے بند ہیں، وہ دروازے قبر کی مٹی سے زیادہ مضبوط ہیں، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایسی جگہ چھپا دوں گا کہ وہ تمہاری بو نہیں سونگھ سکے گا۔ اس کی آدھی باتیں پھوپلے منہ کی ہوا میں اڑ جاتی تھیں، پھر بھی میں نے سمجھ لیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے اندازے کے مطابق کہا، میں سمجھ گیا، تم آرتھر اور روتھ کے ڈیڈی ہو، تمہارا نام مائک ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ہاں میں ان کا باپ ہوں، مگر وہ سب مجھے خبتی اور دیوانہ سمجھتے ہیں، مگر میں خبتی نہیں ہوں، میں ہوش مند ہوں۔ میں اندھیرے میں شیطان کے قدموں کی آہٹ سن لیتا ہوں۔ دیکھو، وہ تمہاری بو سونگتا ہوا آ رہا ہے، ذرا کان لگا کر اس آواز کو سنو۔ یک بیک رات کا سناٹا لرز گیا۔ پھڑ پھڑ کی آواز کے ساتھ لکڑی کا زینہ پھر کرانے لگا۔ کیا چمگادڑیں بھی پروں کو پھڑپھڑاتی ہوئی زینے پر چڑھتی ہیں؟ بوڑھے مائک نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کھینچتے ہوئے کہا، دیر نہ کرو، اپنی بو کو اسے دور لے جاؤ، چلو بھاگو، جلدی آؤ۔ اس بوڑھے میں اتنی قوت نہیں تھی کہ مجھے کھینچ کر لے جا سکتا، لیکن میں خود کھنچتا چلا گیا۔ ہم دونوں آگے بڑھتے ہوئے روشن حصے سے نکل کر تاریک حصے میں پہنچ گئے۔ بوڑھا مائک دیوار پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کے درمیان سے ایک پتھر نکال رہا تھا۔ اس وقت پھر پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز سنائی دی۔ دور لکڑی کا زینہ کراہ رہا تھا۔ پھر قریب ہی ایک دم سے گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ اس گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی اچانک اس دیوار کے اندر چلا گیا۔ چند لمحوں تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب میں فرش پر گرا ہوا تھا۔ گڑگڑاہٹ کی آواز پھر سنائی دی، اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر قبر کی ہولناک تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا۔ چند لمحوں تک میں خاموش بیٹھا اپنے ذہن کو پرسکون بناتا رہا۔ پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس دیوار سے میں ٹیک لگا کر کھڑا ہوا تھا وہ پیچھے کی طرف ہٹ گئی تھی۔ ایسے وقت میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس تاریک حصے میں آ کر گر پڑا۔ اب وہ متحرک دیوار اور وہ بوڑھا مائک اور اوپری منزل کا وہ روشن حصہ سب کچھ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے بیٹھے بیٹھے سامنے کی طرف دونوں ہاتھ بڑھائے۔ میرے ہاتھ پتھریلی دیوار سے جا کر لگ گئے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے پلٹ کر اپنے دونوں ہاتھ آگے کی طرف بڑھائے، پھر سنبھل کر آگے کی طرف قدم اٹھایا۔ 2 قدم آگے بڑھتے ہی میرے دونوں ہاتھ پیر دیوار سے ٹکرا گئے، یعنی میرے آگے پیچھے دونوں طرف متوازی دیواریں کھڑی ہوئی تھیں۔ میں نے بائیں طرف گھوم کر اسی طرح دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر چلنا شروع کر دیا۔ وہاں 3 قدم کے فاصلے پر ہی تیسری دیوار نے راستہ روک لیا۔ واقعی قبر کی طرح چاروں طرف سے دیواریں چن دی گئی تھیں۔ پتہ نہیں تقدیر نے مجھے کہاں لا پھینکا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، بیٹے فرہاد علی تیمور، اب بیٹھے خیال خوانی کرتے رہو۔ میں نے بوڑھے مائک کے خیال کو پڑھا۔ کیا پڑھا یہ نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ میں آپ کو بھی اپنے ساتھ قبر کے اس اندھیرے میں سفر کرانا چاہتا ہوں۔ ویسے اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ بیچارے مائک نے مجھ سے دشمنی نہیں کی تھی، اور وہ چاروں یعنی موئسو موٹو
फटाबा, आर्थर और रूथ भी मुझसे बहुत दूर थे। बहरहाल इस आंखें फोड़ देने वाली तारीकी में 3 तरफ दीवारों को महसूस कर चुका था। इसके बाद मैं दोनों हाथ आगे बढ़ाकर चौथी सिमत आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगा। ज़ाती तजुर्बे से पता चल रहा था कि अंधे किस तरह जिंदगी के अंधेरे रास्ते पर चलते होंगे। चौथी सिमत किसी दीवार ने रास्ता नहीं रोका। मैं संभल संभल कर कदम रखता हुआ आगे बढ़ता चला गया। वो किले की कोई बहुत ही खुफिया राहदारी थी, जैसा कि आमतौर से दास्तानों में पुराने किलों के खुफिया रास्तों और तहखानों के मुतल्लिक सुना जाता है। बिल्कुल ऐसे ही किसी रास्ते से मैं गुजर रहा था और महसूस कर रहा था कि वो अंधी राहदारी बतदरीज नीचे की तरफ जा रही है। 10 मिनट के बाद ही मैं चलते चलते जरा ठहर गया। दूर अंधेरे में 2 सितारे टिमटिमा रहे थे। मैंने दोनों आंखों से आंखें मलकर देखा तो 2 आंखें सुलगती हुई नजर आईं। मैं जो किसी की भी आंखों में उतरकर दिमाग में पहुंच जाता हूं, तो उन आंखों में भी उतरने की कोशिश की, मगर उन आंखों के पीछे कोई दिमाग नहीं था। मैं थोड़ी देर तक हैरानी से सोचता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। जरा करीब पहुंचकर मुझे अपनी बौखलाहट पर शर्मिंदगी हुई, क्योंकि वो आंखें नहीं बल्कि 2 सुराख थे। सुराखों की बनावट बिल्कुल आंखों की तरह थी और उनके पीछे जर्द रोशनी नजर आ रही थी। मुझे कुछ उम्मीद नजर आई कि अब इस कब्र की ठंडी तारीकी से निकलने का मौका मिलेगा। मैंने बिल्कुल करीब पहुंचकर उन दोनों सुराखों पर अपनी दोनों आंखें लगा दी। दूसरी तरफ मुझे एक कुशादा नजर आया। सिंगार में इसके एक तरफ एक क्षमादान रखी हुई थी, जिसमें 4 मोमबत्तियां सुलग रही थीं। एक दरमियाने कद की नौजवान लड़की क्षमादान की तरफ रुख किए खड़ी थी। ऐसे वक्त हर शरीफ आदमी को आंखें बंद कर लेना चाहिए, लेकिन इतनी देर से तो मैं आंखें खुली रखने के बावजूद अंधा बनकर वहां तक पहुंचा था। अब बाहर निकलने की उम्मीद नजर आ रही थी तो मैं कैसे आंखें बंद कर लेता। उसके लिबास से पता चल रहा था कि अब वो सोने के लिए जा रही है। वो एक भरपूर अंगड़ाई लेती हुई पलट गई। तब मैंने उसका चेहरा देखा। वो सुजुको थी। मैंने उसके दिमाग में झांक कर उसकी खैरियत मालूम की। पता चला कि वो कैद किए जाने के बावजूद मुतमईन है। उसे इत्मीनान इसलिए था कि अब तक किसी ने उस पर जुल्म नहीं किया था। कोई बात उसके मिजाज के खिलाफ नहीं हुई। उसके आराम का खास तौर से ख्याल रखा जा रहा था। फिर उसे यकीन था कि उसका बाप, कर्नल और सीक्रेट सर्विस के लोग उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। बहरहाल अब मैं अपने आप को इस कैद से निकालना चाहता था और मेरा ख्याल था कि सुजुको के कमरे में पहुंचने के लिए वहां से कोई दरवाज़ा जरूर होगा। मैं उस दीवार को टटोलने लगा। एक जगह दीवार जरा हिलती हुई नजर आई। मैं 2 कदम हटकर पीछे की तरफ गया, फिर तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी पुश्त से दरवाजे पर जोर का धक्का मारा। फिर जैसे ही एक साथ के लिए फिजा में मौलिक हो गया, अपनी जगह से जैसे उड़ता हुआ, फिर बड़े से पलंग के मुलायम बिस्तर पर चारों शाने चित गिर पड़ा। सुजुको सोने के लिए उसी पलंग पर आ रही थी। मुझे देखते उसने जोर की चीख मारी, फिर दरवाजे की तरफ भागती चली गई। मैं आंखें फाड़े अपने सामने की दीवार को देख रहा था। वहां भी दीवार पर एक कद्दे-आदम तस्वीर लगी हुई थी और वो ख्याली तस्वीर थी। मैं उसी तस्वीर के पास से उड़ता हुआ उस पलंग पर आया था, यानी वो दीवार के जिस हिस्से पर लगी हुई थी, पथरीली दीवार का वो हिस्सा मुतहर्रिक था। यूं समझिए रिवॉल्विंग चेयर की तरह वो दीवार घूमती थी और आने जाने का रास्ता देती थी, और आने जाने का रास्ता देने के बाद फिर घूमकर अपनी जगह आ जाती। इस दीवार के मैकेनिज्म को समझने के बाद मैंने सुजुको की तरफ तवज्जो दी। वो कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे को पीट रही थी। चूंकि वो कैदी थी इसलिए दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो सहम सहम कर मेरी जानिब भी देखती जा रही थी। अगर मैं मेकअप में ना होता तो वो मुझे पहचान लेती, क्योंकि एक बार वो मुझे देख चुकी थी। मैंने खुद को उस पर जाहिर नहीं किया। मैं सोनिया को मौका देना चाहता था कि वो अपनी शर्त के मुताबिक सुजुको तक पहुंच जाए। सुजुको को वहां से वापस ले जाने का जहां तक सवाल था तो मैं तकरीबन वो शर्त जीत चुका था, क्योंकि अब मैं किसी वक्त भी सुजुको को वहां से निकाल कर ले जा सकता था। लेकिन एक मर्द की जीत इसमें भी है कि वो अपनी औरत को शर्त हारने से बचा ले। मैं सोनिया के गुरूर को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। फिर जैसा कि मैं कह चुका हूं कि मैं किसी न किसी तरह उस ड्रैकुला तक पहुंचना चाहता था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया। मोइसोमोटो, रूथ, आर्थर और फटाबा बदहवासी में दौड़ते हुए कमरे में चले आए। फटाबा के हाथ में रिवॉल्वर और आर्थर के हाथ में एक नंगा चाकू था। मैं इत्मीनान से पलंग पर पालती मारकर बैठ गया। सुजुको दहशत ज़दा होकर रूथ से लिपट गई और कह रही थी, ये बदमाश पता नहीं मेरे कमरे में कहाँ से आ गया है। ऐसा मालूम होता है कि ये छत से टपक पड़ा है। कौन है ये? सब लोग मुझे हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। फटाबा ने एक कदम आगे बढ़कर मुझसे पूछा, तुम इस कमरे में कहाँ से आ गए? मैंने दोनों हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह बड़ा कारसाज है। कभी छप्पर फाड़कर दौलत देता है, कभी दीवार फाड़कर मुझे हसीनों के पास पहुंचा देता है। वैसे ये जापानी गुड़िया बड़ी हसीन है, कहाँ से उड़ा कर लाए हो? बकवास मत करो, फटाबा ने गुस्से से धारते हुए कहा। सीधी तरह बताओ कि इस कमरे में किस तरह आए।
میں نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا، مسٹر فٹابا، تم اس قلعہ کے مالک ہو، تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اس بند کمرے میں کدھر سے آ سکتا ہوں۔ فٹابا اور آرتھر ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ سوزوکو نے احتجاج کیا، یہ کمرہ محفوظ نہیں ہے، میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے بتایا جائے یہ بدماش کہاں سے آیا ہے۔ میں نے بڑے پیار سے کہا، میری جاپانی گڑیا، مجھے بدماش کہہ کر میرا دل نہ توڑو، میں تمہارے حسن کا دیوانہ ہوں۔ یہ دیوانے جو تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ شاید تمہیں کبھی نہ بتاتے کہ اس کمرے میں آنے کا ایک چور راستہ بھی ہے، لیکن میرے یہاں اچانک نازل ہونے پر اب انہیں بتانا ہی پڑے گا۔ چلو میں بتائے دیتا ہوں، یہ جو تمہارے سرہانے ایک بوڑھے کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس کے پیچھے چور راستہ ہے، اور یہ دیوار ریوالونگ ہے۔ میں اسی دیوار سے ٹکرا کر پرواز کرتا ہوا تمہارے بستر پر آیا ہوں۔ فٹابا نے انجان بن کر حیرانی سے پوچھا، کیا اس دروازے کے پیچھے چور راستہ ہے؟ تعجب ہے، میں یہاں کا مالک ہوں اور آج تک مجھے یہ بات نہ معلوم ہو سکی، مجھے یقین نہیں آتا۔ میں خود دیکھوں گا کہ یہ دیوار کس طرح گھوم کر چلتی ہے۔ وہ ریوالور کو جیب میں رکھ کر تیزی سے چلتا ہوا دیوار کے پاس گیا۔ اس کے پیچھے آرتھر اور موئسو موٹو بھی گئے۔ پھر وہ لوگ دیوار کو ادھر ادھر سے دھکے دے کر خفیہ دروازے کو تلاش کرنے لگے۔ میں نے کرنل جوشوہو کی تصویر کو دیکھا، جس کی 2 آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے۔ میں نے انہی سوراخوں سے جھانک کر اس کمرے کو دریافت کیا تھا۔ پھر میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اسی دیوار کے پاس آیا اور اس ریوالونگ دروازے کو تلاش کرنے لگا، لیکن یہاں سے وہاں تک وہ ایک ٹھوس دیوار تھی۔ وہ سب مجھے گھور کر دیکھنے لگے۔ سوزوکو سوچ رہی تھی کہ جب وہ دیوار ٹھوس ہے تو میں اس کمرے میں کہاں سے ٹپک پڑا، لیکن دوسروں کے دماغ کیا سوچ رہے تھے یہ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی طنزیہ انداز میں مجھے دیکھ رہے تھے، کیونکہ میں وہاں ایک چور دروازے کی موجودگی کا ثبوت نہیں دے سکا تھا۔ فٹابا نے غرا کر کہا، مس سوزوکو کو دہشت زدہ کرنا چاہتے ہو کہ اس کمرے میں آنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ تم سیدھی طرح نہیں بتاؤ گے کہ اس کمرے میں کس طرح آئے ہو؟ اس نے پھر جیب سے ریوالور نکال لیا۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے حقارت سے کہا، تم بار بار مجھے یہ کھلونا کیوں دکھا رہے ہو؟ صاف بات یہ ہے کہ میں اسی دیوار سے نکل کر آیا ہوں۔ اگر یقین نہیں آتا تو سمجھ لو کہ میں کوئی جادوگر ہوں اور اپنے کالے عمل سے پتھریلی دیواروں کے آر پار چلا آتا ہوں۔ فٹابا وغیرہ کے دماغ میں یہ سوال کل بلا رہا تھا کہ آخر میں اس چور راستے تک کیسے پہنچ گیا۔ یہ سوال روتھ نے مجھ سے کیا۔ میں نے جواب دیا، روتھ ڈارلنگ، تمہارے بوڑھے باپ کی مہربانی سے میں اس اندھے راستے پر پہنچ گیا۔ کیا وہ بوڑھا پوپلے منہ والا تمہارا باپ نہیں ہے؟ آرتھر نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، تم میرے ڈیڈی کا مذاق اڑا رہے ہو؟ وہ پوپلے نہیں ہیں، اس بڑھاپے میں بھی ان کے تمام دانت موجود ہیں۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، تم نے اپنے ڈیڈی سے 1 صدی پہلے ملاقات کی ہوگی، اب اچھے بچے کی طرح اپنے باپ سے جا کر ملاقات کرو، ان کے سارے دانت جھڑ گئے ہیں، اور تم ایسے غصے سے میری طرف نہ بڑھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دانت بھی جھڑ جائیں۔ فٹابا نے آرتھر کا بازو پکڑ کر اسے ہٹاتے ہوئے کہا، تم پیچھے ہٹ جاؤ، یہ اس طرح نہیں مانے گا، اسے میں اپنے کمرے میں لے جا کر پوچھوں گا۔ جوتنسو، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس ریوالور کے سامنے چپ چاپ چلتے رہو اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر کے پیچھے کر لو۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ لیے، پھر اس کے آگے آگے چلتا ہوا دروازے کی طرف جانے لگا۔ سوزوکو جلدی سے دروازے کے آگے آ کر راستہ روکتی ہوئی بولی، ٹھہر جاؤ، پہلے میری رہائش کا انتظام کرو، میں اس کمرے میں تنہا نہیں رہوں گی۔ فٹابا نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، اچھی بات ہے، تم روتھ کے ساتھ چلی جاؤ، اس کے ساتھ رات گزار لو۔ سوزوکو دروازے کے پاس سے ہٹ گئی۔ میں فٹابا کے حکم کے مطابق اس کے آگے آگے چلتا ہوا ایک کوریڈور سے گزرنے لگا۔ باقی تمام لوگ پیچھے رہ گئے۔ وہ تنہا مجھے ریوالور کی زد پر لے جا رہا تھا۔ اس اکیلے سے نمٹنا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ویسے فٹابا کو اپنی طاقت اور پھرتیلے پن پر بڑا ناز تھا۔ وہ 4 فٹ کا بونا ریوالور کے بغیر بھی مجھے زیر کرنے کے داؤ پیچ جانتا تھا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں اس کے ذہن کو زور سے جھٹکا دیتا۔ اس وقت تک ہم گراؤنڈ فلور کے تاریک ہال میں پہنچ گئے۔ اب اس ہال میں 2 مومی شمع روشن تھی۔ میں زینے کی طرف بڑھنے لگا تو اس نے للکار کر کہا، ٹھہرو، ادھر نہیں ادھر چلو۔ میں نے کہا، پہلے میں اوپر مس رینی کی خیریت معلوم کرنے جاؤں گا، تم ریوالور دکھا کر فضول دھمکی نہ دو۔ اچھا، تم یہ جتانا چاہتے ہو کہ اس ریوالور سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا؟ ٹھیک ہے، میں اس ریوالور کو یہاں رکھ دیتا ہوں۔ جس میز پر مومی شمع روشن تھیں وہاں اس نے ریوالور کو رکھتے ہوئے کہا، یہ یہاں رکھا ہوا ہے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ اگر تم یہ ریوالور اٹھا سکو تو پھر یہ تمہارا ہو جائے گا اور تم اوپر جا کر رینی سے بھی مل سکو گے۔ یہ کہہ کر وہ تقریباً 3 قدم پیچھے چلا گیا، پھر کنگ فو آرٹ کی نمائش کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں کے مختلف زاویے بنانے لگا۔ اس وقت وہ بونا شیطان بہت ہی خطرناک نظر آ رہا تھا اور میں اس کے دماغ کو پڑھ چکا تھا کہ وہ جاپانی مارشل آرٹ کا بلیک بیلٹر ہے۔ اس وقت میں نے اس کی پلاننگ سمجھ لی کہ جب میں آگے بڑھ کر ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا تو وہ کس طرح میری طرف چھلانگ لگائے گا، پھر میری گردن کو دونوں ٹانگوں میں پھنسا کر مجھے وہاں سے الٹا کر ریوالور سے دور لے جائے گا۔
اس کے بعد ہیڈ لاک کے ذریعے میرے 12 بجا دے گا۔ جوتھن سو، کیا سوچ رہے ہو؟ ریوالور تم سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہے، آگے بڑھو اور اسے اٹھا لو۔ پہلے تو میں نے ذرا ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، اس کے کنگ فو کے پینترے دیکھ کر خوفزدہ ہونے کی ایکٹنگ کی۔ پھر ریوالور کی طرف میں نے قدم بڑھایا اور ٹھیک اسی وقت میں اس کے دماغ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں اس کی ایک ایک جنبش کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے فضا میں اچھل کر میری گردن میں ٹانگوں کی کینچی ڈالنے لگا۔ اس کا نشانہ بالکل درست تھا، لیکن میں نے جھکائی دے کر دونوں ہاتھوں سے اسے اپنی پشت کی جانب چلتا کر دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اٹھتا، میں نے پھرتی سے ریوالور کو اٹھایا، پھر جلتی ہوئی شمعوں کو پھونک مار کر بجھا دیا۔ اب ہال میں گہری تاریکی چھا گئی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ فرش سے اٹھتا ہوا اپنے کپڑوں سے گرد جھاڑتا ہوا مجھے گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے کہا گالیاں نہ دو ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ وہ گھبرا کر چپ ہو گیا، مگر اس کی سوچ گالیاں بک رہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ شمعدان کی طرف اندازے کے مطابق بڑھ رہا تھا۔ میں نے پھر اسے دھمکی دی، بونے شیطان، میں اندھیرے میں دیکھ سکتا ہوں، تم میز کی طرف بڑھ رہے ہو، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ شاید تم وہ شمعدان اٹھا کر میری آواز کی سمت حملہ کرنا چاہتے ہو۔ وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے حکم دیا، اب زینے کی طرف بڑھو اور رینی کے کمرے کی طرف چلو۔ وہ فوراً ہی پلٹ کر زینے کی طرف جانے لگا۔ اس کے دماغ نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ روشنی میں پہنچ کر مجھ سے دو ہاتھ کر سکے گا اور مجھے رینی کے کمرے تک نہیں پہنچنے دے گا۔ وہ آگے آگے زینے پر چڑھ رہا تھا اور میں ہاتھ میں ریوالور لیے اس کے پیچھے تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اگر میں جوتھن سو کو رینی کے کمرے تک لے جاؤں تو کیا حرج ہے؟ اس کی سوچ نے کہا، ہاں یہ کیسی بات میں سوچ رہا ہوں، میں اس کم وقت کو اس کمرے میں کیسے لے جا سکتا ہوں؟ رینی تو اب وہاں نہیں ہوگی۔ دماغ بیک وقت کتنی ہی سوچوں کی آماجگاہ ہوتا ہے۔ انسان ایک بات سوچتے وقت ٹھیک اسی لمحے اپنی کسی دوسری حرکت کے متعلق بھی سوچتا ہے۔ ٹھیک اسی لمحے اس نے مجھے دولتی جھاڑنے کی بات سوچی۔ میں نے اس سوچ کو پڑھتے ہی سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن وہ غضب کا بھرتیلا تھا۔ میرے سنبھلتے سنبھلتے بھی اس نے ایک ہاتھ بڑی پھرتی سے زینے پر ٹیکا اور گدھے کی طرح پیچھے سے ایک لات جھاڑ دی۔ وہ ٹھوک کر میرے منہ پر پڑی۔ میں اپنا توازن نہ سنبھال سکا، پیچھے کی طرف الٹ کر زینے پر لڑکتا ہوا نیچے کی طرف جانے لگا۔ نیچے ہال کے گرد آلود فرش پر پہنچ کر مجھے سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ اگرچہ سخت چوٹیں آئی تھی، لیکن رینی کو بچانے کے خیال سے میں تکلیف برداشت کرتا ہوا جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت تک فٹابا پہلی منزل کے روشن حصے میں پہنچ چکا تھا۔ میں جلدی جلدی زینے پر چڑھنے لگا۔ ریوالور اب تک میرے ہاتھ میں دبا ہوا تھا، لیکن میں فائر کر کے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب میں اوپری منزل پر پہنچا تو وہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ جسمانی طور پر اس کا تعاقب کرنا ضروری نہیں تھا، کیونکہ میری سوچ اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا رینی کے کمرے تک پہنچا۔ وہ اسی کمرے میں گیا تھا۔ میں دروازہ کھول کر اندر آیا۔ پلنگ پر رینی کا لباس تار تار نظر آ رہا تھا، مگر رینی وہاں نہیں تھی۔ میں تیزی سے دوڑتا ہوا دیوار سے لگی ایک الماری کے پاس پہنچا، کیونکہ فٹابا اسی الماری کے اندر گیا تھا۔ میں نے الماری کو کھول کر دیکھا تو وہ خالی تھی۔ دوسروں کے لیے یہ جادوگری کا تماشا ہوتا کہ وہ الماری کے اندر پہنچ کر کیسے غائب ہو گیا، لیکن میں اس کے ایک ایک عمل کو پڑھتا ہوا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ لہٰذا جب میں نے اندر پہنچ کر الماری کے دروازے کو بند کیا تو اس کے بند ہوتے ہی الماری کے ساتھ لگی ہوئی دیوار دروازے کی طرح کھل گئی۔ میں بے خوف و خطر اس دیوار سے گزر کر پھر ایک تاریک خفیہ راستے پر پہنچ گیا۔ پھر وہی قبر کی تاریکی، میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر اس تاریکی میں فٹابا کیسے نظر آتا؟ وہ اس اندھیرے میں کہیں سے بھی آ کر حملہ کر سکتا تھا، بشرطے کہ اس کے پاس الو کے دیدے ہوتے۔ البتہ میں اندھیرے میں بھی سوچ کی کتاب پڑھ سکتا تھا، اور مجھے اطمینان تھا کہ قلعے کی سندھی گلی میں فٹابا مجھ سے بہت دور ہے۔ وہ الماری کے خفیہ راستے سے یہاں آنے کے بعد دائیں سمت گیا تھا۔ میں بھی اسی طرف بڑھنے لگا۔ راستہ پہلے جیسا تھا، دونوں طرف پتھریلی دیواریں تھیں اور سامنے کا راستہ بتدریج نشیب کی طرف جا رہا تھا۔